بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. نماز کے بارے میں کتنی اہمیت ہے اور جماعت کی نماز کے بارے میں کتنی اہمیت ہے. میری ماں بہن بہو بیٹیاں جو اتنی بڑی تعداد میں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شرعی پردے کا انتظام ہے اور یہاں سے چند گلیاں دور انتظام ہے، قریب بھی نہیں ہے کہ آمنا سامنا ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے ماشاءاللہ. اور وہاں دو دو پاسبان کھڑے رہتے ہیں تاکہ کوئی لڑکا اندر نہ چلا جائے یا کوئی دوسرا شخص نہ چلا جائے. الحمدللہ وہ موجود ہوتے ہیں وہاں. پچھلے بار بھی 400 سے زیادہ خواتین تھیں، تو خواتین کے بارے میں بہت عرصے سے کوئی بیان ایسا ہوا نہیں، تو اس وقت تقاضا یہی تھا دل میں کہ لیکن بیان نہیں ہوا ذرا برابر بھی. لیکن فجر میں جو بہو بیٹیاں کوتاہیاں کرتی ہیں، قضا کر لیتی ہیں، بہت دیر سے پڑھتی ہیں، جلدی جلدی پڑھتی ہیں، بوجھ سمجھ کے پڑھتی ہیں. موبائل وغیرہ کا تو عذاب الگ ہے، جس کی وجہ سے دماغ پورا موبائل میں ہی لگا رہتا ہے کہ ابھی نماز ختم ہوگی، یہ فون کرنا ہے اور یہ سائٹ پر جانا ہے، اور ہانگ کانگ کے اندر ٹائم دیا ہوا ہے، سعودی عرب میں ٹائم دیا ہوا ہے، کینیڈا جرمن جاپان میں ٹائم دیا ہوا ہے، ان سے بات بھی کرنی ہے، پھر ویڈیو گیم بھی کرنا ہے، پھر پب جی کا گیم بھی کرنا ہے، پھر کارٹون حرام بھی دیکھنے، نعوذ باللہ، نامحرم سے باتیں کرنی ہے، تصویریں کھینچنی ہیں. اللہ سے دور اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے. ہماری بہو بیٹیوں کا یہ مرض ہے کہ قضا تو کر ہی لیتی ہیں، اللہ معاف فرمائے. مغرب کی قضا کر لی، عصر کی قضا کر لی، اللہ معاف فرمائے. تو کتنا بڑا نقصان ہے، یہ کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. اور پھر جو قدرت کی طرف سے جن دنوں کی ان کو معافی ہے، تو اس میں شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس نماز کے اوقات میں وضو کر لیا کرو، اذان کا جواب دے دیا کرو، جہاں نماز پر موٹی چادر بچھا کر کچھ ذکر کر لو، کچھ درود شریف پڑھ لو اور دعا پڑھ لو، دعا کر لو. تو اس سے کیا ہوگا کہ اگلا وقت آپ تیار رہیں گے، آپ کا اگلا وقت جو ہے نا آپ چوکس رہیں گے، اس میں اپنی فکر کریں گے کہ نماز اب مجھ پہ فرض ہونے والی ہے. اور بہت بڑی تعداد میں خواتین خیال نہیں کرتی، 4 5 کیا 10 نمازیں ان کے ذمہ ہو جاتی ہیں، لیکن سستی، جیسے ہم لوگ ہیں پاکی کے لیے سستی، اس طرح جس کے ذمہ جہاں غسل ہے اس سے سستی، نمازیں نکل گئیں اور احساس بھی نہیں کہ میں کتنا گناہگار ہو رہا ہوں، کتنی گناہگار ہو رہی ہوں. اب یہ ہر بیان میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے نماز کے فضائل ہیں یا جماعت سے نہ پڑھنے کا کیا گناہ ہے یا نماز نہ پڑھنے کا کیا گناہ ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر بیان میں. فضائل نماز دیکھ لیں آپ، فضائل اعمال میں فضائل نماز دیکھ لیں. اب یہ کب پڑھیں گے، کب ختم ہوگا، کب دل میں اترے گا، اس لیے اپنی اصلاح کیوں نہیں کراتے؟ رات دن ساتھ رہتے ہوئے بار بار نئی زندگی نئی زندگی نئی زندگی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ بھی خیال آ رہا ہے، اصلاح کیوں نہیں کرائی؟ کیونکہ پتہ ہے ناشتہ بند ہوگا، پتہ ہے صدقہ اتنا دینا پڑے گا کہ بچوں کے کھلونے کہاں سے لاؤں گا. پھر مال پانی رکھا ہوا ہے نا، لیکن وہ اولاد کے لیے خرچہ کرنا ہے، اپنے اصلاح کے لیے خرچہ نہیں کرنا. معلوم ہے کہ میں اگر بتاؤں گا میرا ناشتہ بند ہو جائے گا، دوپہر کا کھانا بند ہو جائے گا، ایسا نہ روزہ نہ رکھوا لیں. میں صرف 2 باتیں اس وقت عرض کرتا ہوں، مختصر عرض کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ، یہ مشکات شریف کی شرح مظاہر ایک جدید میں، اس پہ انہوں نے صفحہ نمبر ہمارے ساتھی نے پتہ نہیں کیوں نہیں لکھا، لکھ لیجئے گا صفحہ نمبر کا، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے سورج نکلنے سے اور چھپنے سے پہلے 2 نمازیں یعنی فجر اور عصر کی پڑھی تو وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوگا. مسلم شریف. اور فجر سے کتنی کوتاہی ہم دیکھ لیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے مفہوم اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں. اس وقت کئی بار بات حضرت والا کے مفہوم کی ہو چکی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے اشد محبت کرو. اس سے یہ اور دوسرا یہ پتا چلا کہ شدید محبت ماں باپ، بیوی، بچے، کاروبار، بستر، جو بھی جائز نعمتیں ہیں، کپڑا وغیرہ، خوشبو، شدید محبت منع نہیں، اشد محبت اللہ کی ہونی چاہیے. الیکشن ہوا فجر کی اذان سے، شیخ حضرت نے فرمایا کتاب میں لکھا تھا کسی میں کہ مجھے دلائل نہیں مجھے پتا ہے کہ فرمایا کتاب میں لکھا ہے کہ شیطان جو ہے کان میں پیشاب کر دیتا ہے تو اس کو اذان کیا، آواز نہیں آتی اس کو،
راتوں کو جاگنا، یہ بتاؤ رات کو جاگنا چاہے مطالعے کے لیے ضروری ہے یا فجر کی نماز ضروری ہے؟ اگر کسی نے ساری رات جو ہے وہ اچھی باتیں کی، دین کی باتیں کی، سب کچھ کیا، فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس نے گناہ کیا۔ اور خود آپ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے آرام کا لکھا ہے، نیند کے بارے میں لکھا ہے، آپ خود بتاتے ہیں۔ تو وہ جو ٹیوٹر وغیرہ کسی کا بھی جس نے یہ ایجاد کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ اپنی 8th کلاس تک، پھر میں نے ان سے پوچھا پروفیسر صاحب سے، 8ویں سال تک کا نہیں، 8th کلاس تک اپنے بچوں کو اسکرین سے بچاؤں، اور ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں خود بھی ڈوبی ہوئی ہیں اور اولاد کو بھی ڈبو رہی ہیں، اوپر سے باپ ووٹ دینے والا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب یہ شدید اور اشد کا الیکشن فجر سے لے کر رات کے سونے تک ہوتا ہے، نماز کا الیکشن ہو گیا، تلاوت نہیں کی اور باتیں گپ شپ کر رہا ہے، کارٹون دیکھ رہا ہے، جو بھی گڑبڑ کر رہا ہے، حلال حرام کے موقع پر الیکشن، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کے موقع پر الیکشن، بیوی پر ظلم یا بیوی کا بدتمیزی کرنا، وہ معاملات، تو یہ سب شدید اشد کا الیکشن جناب۔ اس کی تشریح کم از کم 2 صفحات پر ہے، فجر اور اس کے لیے، اور وجہ یہ ہے کہ دونوں نمازوں میں مجاہدہ ہوتا ہے، اور والذین جاہدوا فینا کے مجاہد میں یہ بھی ہے، الذین اختاروا المشقۃ فی امتثال اوامرنا، جو اللہ نے فرض واجب سنت موقدہ شریعت نے کہہ دی اس پہ تکلیف اٹھاتا ہے۔ جس رب نے نعمتیں دی ہیں، اب بتاؤ کہ آپ اور ہم رات دن تکرار نہیں کرتے قرآن پاک کی، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر کرو گے تو اور دوں گا، ناشکری کرو گے میرا عذاب بھی سخت ہے۔ فجر کی نماز نہ پڑھنا ناشکری نہیں ہے؟ اللہ کے نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، چھٹیوں میں گئے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، تو یہ ناشکری نہیں ہے؟ اللہ کی نعمت کی ناشکری نہیں، کلمے کی ناشکری نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے گھر میں پیدا کیا اس کی ناشکری نہیں ہے، دین کے سمجھ والے گھر میں پیدا کیا اس کی ناشکری نہیں ہے؟ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ تمہیں حکیم الامت جیسا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا شیخ دیا تھا، کیا قدر کی؟ فرمایا میں رونے لگوں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا، میں قدر نہیں کر سکا۔ اور اللہ نے میں کیسے اکابر عطا فرمائے ہیں، کیسے استاذ عطا فرمائے ہیں، کیسے مشائخ عطا فرمائے ہیں، ایسے پیارے ماں باپ جو اتنے ڈھیر سارے صرف ایک جگہ پر، باقی پوری دنیا کو گن لو، کہ اپنے بچوں کے لیے فکر نہیں کیا کہ کیا کھائیں گے کیا کمائیں گے، جاؤ بیٹا میری فکر مت کرو، میں مزدور بن کے کام کر لوں گا، حافظ بنو، عالم بنو، مفتی بنو، جاؤ فکر نہیں کرو، اللہ انتظام کریں گے۔ تو یہ ماں باپ کی ناشکری نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں بھیجا اللہ والا عالم بننے کے لیے، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم ہوٹلوں کو آباد کر رہے ہیں، ہم بری دوستیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں چھٹیوں میں فجر کی نماز جمعے کے دن کتنا پڑھتے ہیں؟ تو یہ ناشکریاں نہیں ہے اللہ کی نعمت کی، کیونکہ شکر اصل کیا ہے؟ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ اے صحابہ وہ وقت یاد کرو، مفہوم، جب تم بدر کے میدان میں بے سر و سامانی میں تھے، ہم نے تمہاری مدد فرمائی، یعنی فرشتوں سے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، یہی اصلی شکر گزار ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، نماز نہ پڑھنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ پھر ہم امت کو کیا پیش کریں گے بھائی؟ نماز کے فضائل بتائیں گے؟ کیسے بتائیں گے؟ دریا کے کنارے 5 دفعہ آدمی غسل کر رہا ہے، یہ کیسے ہم ان کو بتائیں گے؟ پتے جھڑ رہے ہیں، ایسے معاملات ہوتے ہیں، کیسے بتائیں گے؟ اس کا مجھے تلاش تھا، مجھے مل گئی یہ حدیث پاک۔ پہلے تو الگ عرض کرتا ہوں جناب، فرمایا یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو اسی میں ملتی جلتی ہے، جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھ لیں، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ اور 7ویں، خیر میں 7ویں کیا ہوں، پیچھے گزر چکا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز با جماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات تک میں تہجد پڑھی ہے اس نے۔ انعامات دیکھیں کیا ہے۔ ارے بھائی اگر آپ تھکے ہوئے ہو، ہم تھکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھ کے ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے 10 منٹ میں سورج نکل آتا ہے، 15 منٹ میں سورج نکل آتا ہے، سو جاؤ۔ ارے کبھی قرآن پاک کی تلاوت کیا، کبھی ذکر پورا کیا؟ جب ہم نہیں کریں گے تو ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے نقل نہیں کریں گے تو وہ کیا آگے کریں گے؟ اس کی تلاش تھی، مل گیا۔ ہمارے یہاں سے فتویٰ جاری ہوا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو سرد رات میں اپنے بستر اور لحاف سے اٹھ کر وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے کے لیے کس چیز نے ابھارا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ تیری رحمت کا امیدوار ہے،
تیرے عذاب سے ڈرتا ہے. جناب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ، اس کی امیدیں پوری کر دیں. یہ بھائی پورا نہیں ہے بھائی. وہ کسی نے سوال پوچھا تھا کہ سردی کی رات میں بستر سے اٹھ کر نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ دیکھ کر مسکراتے ہیں. اللہ تعالیٰ آ گیا سامنے. اس کے بارے میں تو تب یہ فتویٰ جاری ہوا. اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے. جناب اچھا جی، یہ بھی فتویٰ ہے کہ پوچھا ہے کہ جو شخص وضو کے درمیان انگلیوں کا خلال نہیں کرتا اس کو جہنم کا عذاب ہوگا. کیا یہ حدیث پاک صحیح ہے؟ ہمارے دارالافتاء والارشاد سے جواب آیا. فرمایا کہ بہت سی روایتوں کے ساتھ لکھا ہے کہ چونکہ مذکورہ روایت سند کے اعتبار سے حسن درجے کی ثابت روایت ہے، لہذا اس کو تقریروں میں بیان کیا جا سکتا ہے. جو خلال نہیں کرتے کہ کیا فرق پڑتا ہے، اور پھر وضو کی غلطیاں بار بار بتاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سمجھ عطا فرمائے. اچھا جی، یہ ایک کسی نے کہا تھا جو بہت عرصے سے میرے سامنے رکھا ہے کہ کسی سے شرعی پردے سے کہا گیا، کسی کو نماز کے لیے کہا گیا، کسی کو زکوٰۃ کے لیے کہا گیا، کسی کو آنکھوں کا زنا کرنے سے منع کیا گیا کہ بھئی ہم اور آپ آنکھوں کا زنا نہ کریں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، زنا العین یا نظر. سورہ نور کی بھائی یہ آیت ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی، نظریں نیچی نہ رکھی تو اس کا جواب لوگ دیتے ہیں دین میں کوئی سختی نہیں ہے. دین میں کوئی سختی نہیں ہے. شرعی پردہ ہو، شوہر کی اطاعت جائز باتوں میں کرنا فرض ہے، اور شوہر جو ہے اس کی جائز باتوں میں اتباع جو ہے وہ فرض ہے. پھر شوہر کو ستانا یہ جائز باتوں میں، اور شادی کے بعد ماں باپ سے زیادہ شوہر کا حق ہے. اس کے ماں باپ کو ذلیل سمجھنا، اپنی اولاد کو بھڑکانا کہ قریب بھی ماں باپ ہیں، ساس سسر قریب ہے، لیکن فرونیت ایسی ہے، اکڑ ایسی ہے کہ جھکنے کے لیے تیار نہیں. جبکہ نکاح کے وقت 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے. ہماری فرحان میاں بیٹے نے بتایا ابا 5ویں جگہ مطلب میں بھی ڈرانا ہے، اور یہ آیت کا اس میں پڑھی جاتی ہے، اس کا ایک جز ہے تساءلون بہ والارحام. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ ارحام کا مطلب کیا ہے؟ الاقرباء من جہت النسب والاقرباء من جہت النساء. دلہا میاں آپ کا نکاح ہو گیا، آج کے بعد آپ کے ساس سسر آپ کے ماں باپ ہیں، اور اپنی بیٹی کو بتا دیں کہ آپ کا نکاح ہو گیا، آج کے بعد آپ کے سسر بھی اور ساس بھی آپ کے ماں باپ ہیں. لیکن اکڑ، نفس کی غلامی، شیطان کی غلامی، جھکنے کے لیے تیار نہیں. اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. لاکھ ان کو کتاب دو صبر کی، لاکھ ان کو نصیحت کرو، لاکھ سورہ حام میم سجدہ کی آیت کی ترجمہ دو، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، لیکن اکڑ نہیں جاتی. ان ماں یا جو بھی اس طرح کرتا ہے، ان کی اولاد چاہے چمچی بن کر ساتھ دے کر ظلم کرے دادا دادی سے، یہی اپنی ماں سے بھی ایسا کریں گے ایک دن اگر توبہ نہیں کیا تو. یہ بھی یاد رکھنا، میں بھی یاد رکھوں، ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں بھی یاد رکھیں. اگر میں تو ماں باپ نہیں، لیکن جب والد صاحب چند برس پہلے تک حیات تھے، 3.5 برس پہلے، تو میں نے اگر اپنی اولاد کو روکا ہے اور اپنے پوتوں کو روکا ہے، ارے بابا بیمار ہیں، کوئی جانے کی ضرورت نہیں، بابا ڈانٹ دیتے ہیں، بابا ہر وقت بغیر ثبوت کے غیبت پر بیان ہوا ہے، ابھی قریب میں بدگمانی پر بیان ہوا ہے، بہتان پر بیان ہوا ہے، لیکن نہیں، فرعونیت اکڑ نہیں جاتی. شیطان مردود ہوا تکبر اور بدگمانی سے، وہ چاہتا ہے دوسرے کو بھی میں مردود کروں اور خاتمہ ایمان پر نہ ہو. 2-3 دن جوش آئے گا اور ذلیل کر کے کھانا کھلا دیا، بڑا تیر مار لیا، اور فوراً کہ تم ایک سائڈ لیتے ہو. اس میں سائڈ لینے کی کون سی بات ہے؟ عقل میں گوبر بھرا ہوا ہے تو کہے گا کہ سائڈ لے رہا ہے. میں دین کی بات بتا رہا ہوں یا کسی کی سائڈ لے رہا ہوں؟ کسی محترمہ کی سائڈ لے رہا ہوں یا کسی محترم کی سائڈ لے رہا ہوں؟ یہ دین کی بات بتا رہا ہوں میں. لیکن کیونکہ اکڑ ہے، اے جاؤ عمل نہیں کرتے ہو، ایک طرف کی سنتے ہیں، مت تک عمل کرو، زبردستی تھوڑی دین میں. لیکن فرعونیت جو ہے وہ جھکنے نہیں دیتی. ایک ساتھی ہے، اتنا زیادہ آتے تھے کہ دل چاہتا تھا اس کو مجاز صحبت بنا دیں، لیکن ماں باپ سے بدتمیزی، 3-4 مرتبہ معافی منگوائی، پھر انہوں نے آ کے بتایا، معافی مانگ لی. 2.5 مہینے پہلے ماں اور باپ اور بہن کو اتنا ذلیل کیا کہ میں مجبور ہو گیا. میں نے کہا آپ جاؤ
والدہ اور والد کی جوتی کا اوپر کا حصہ جو ہے اس کو الٹا کر کے سر پر رکھ کر معافی مانگو اور مجھے اطلاع دو، سب کے سامنے دو، سب کے سامنے، اعلانیہ تو اعلانیہ، اور اگر اکیلے میں تو پھر اکیلے میں۔ کب مجھ سے معافی نہیں مانگی جاتی؟ میں نے کہا پھر دفع ہو جاؤ یہاں سے، خانقاہ سے۔ بدماش اتنے عرصے سے آ رہا ہے اور ہوتا ہے، خواب بتاتا ہے، اور جب عمل کا ماں کی بددعا لے رہا ہے ظالم۔ 20 دن پہلے پھر اس کا ای میل آیا، میں نے معافی نہیں مانگی۔ میں نے کہا آپ خانقاہ آ ہی نہیں سکتے، آپ کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے۔ آج پھر ای میل آیا ہے کہ اللہ سے میں کہہ رہا ہوں یا اللہ وہ کون سی بات ہے جس پر آپ نے مجھے ذلیل کر دیا، میری تو آپ سے امید نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں کوٹ کر رہا ہے بھائی صاحب کہ اللہ مجھے تو آپ سے امید نہیں تھی کہ آپ مجھے ایسا ذلیل کر دیں گے۔ وہ تو کیوں ذلیل ہو رہا ہے بھائی؟ معافی کیوں نہیں مانگتا؟ پھر لکھا ہے معافی نہیں مانگ سکتا، اور لمبی لمبی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ معافی نہیں مانگی جاتی مجھ سے، یہ فرعونیت نہیں ہے؟ میں ہمارا آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ اور پھر لکھ رہا ہے کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اور جب سے اتنا نقصان ہوا ہے، اتنا ذلیل ہو رہا ہوں، شاید والدہ کی وجہ سے، شاید نہیں حقیقت ہے، بیوقوف، ماں باپ کے ستانے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں اس پر عذاب نہ آ جائے۔ یہ لکھ کر پھر لکھ رہا ہے کہ مجھے معافی مانگنے کی ہمت نہیں ہے۔ بتاؤ آپ اللہ کے عذاب سہنے کے لیے تیار ہے؟ یہ ماں کی بددعا لینے کے لیے تیار ہے، جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح ساس سسر سے زبان چلانا، ان کے شوہر کا ناک میں دم کر کے ذلیل کرنا ان کو، ان کی اپنی بہن اور ماں کے باپ کے لیے کوئی سن سکتا ہے؟ لیکن کیونکہ تعلیم ایسی ہے شیخ العرب العجم کی کہ آدھی پسلی کی، ان کو کرنے دو بکواس، ان کی بڑاس نکالنے دو، ان کو اکڑ میں رہنے دو، اولاد تک اکڑ میں۔ اللہ رحم فرمائے، حافظ شفقت نے آخری سانس تک، بابا کی آخری سانس تک بابا کی ڈانٹیں برداشت کی ہیں، اور باہر آ کر کہے کہ میں دادا بھی ہوں، نانا بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، ڈاکٹر بھی ہوں، ایک تو خدمت کر رہا ہوں، اوپر سے ڈانٹ رہے ہیں۔ اب بابا کی دعائیں عرش پر جائیں گی نہیں جائیں گی؟ والدہ کی دعائیں عرش پر جائیں گی نہیں جائیں گی؟ لیکن جو ساس سسر کو ماں باپ ہی نہ سمجھیں، جس شوہر کے ذریعے اللہ نعمت دے رہے ہیں، جس شوہر کے لیے اللہ پیسہ دے رہے ہیں، جس شوہر کے ذریعے علاج ہو رہا ہے، جس شوہر کے ذریعے اسکول کی فیس بھری جا رہی ہے، جس شوہر کے ذریعے اتنے بل بھرے جا رہے ہیں، جس شوہر کے ذریعے اللہ نے گھر دیا، جس شوہر کے لیے اللہ نے سر کا تاج عطا فرمایا، اسی سے بدماشی، اسی سے بدماشی۔ پڑھ لیا یہ پڑھ لیا تو کیا آگے تیر مار لیا؟ یہ تو بتاؤ۔ ہم اور آپ گاؤں والے ہیں، پرنالا ہوتا ہے نا بارش کے پانی کے لیے، تو یہاں تو پائپ لگے ہوئے اوپر سے نیچے تک، اور گاؤں میں پرنالا ایسے ہوتا ہے، ایک نے پرنالا جو ہے وہ سڑک میں بیچ میں چھوٹی سی سڑک تھی وہاں ڈال دیا۔ لوگ آتے منتیں کرتے، ہاتھ جوڑتے کہ بھئی پانی گندا پہلے گرتا ہے، ہم پر گرتا ہے، صاف بھی ہے تو ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بھیگ جاتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نالائق۔ آخر ہمارے یہاں گاؤں میں بیٹھتے ہیں نا جرگے، ہے جی، کئی گنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کئی کلاش کون کے ساتھ ہوتے ہیں، ہے جی، اور کئی کیسے ہوتے ہیں جی، اور جناب جرگا بیٹھا اور کہا بھئی یہ تو آپ کا طریقہ غلط ہے۔ آخر پنچایت نے فیصلہ کیا، اس نے مان لیا کہ میں پرنالا ہٹا لیتا ہوں، 50 روپے کا خرچہ تھا۔ پھر بارش پائی، پھر یہی طریقہ، اس سے پوچھا گیا کہ بھئی جب پنچایت نے فیصلہ کیا تو پھر آپ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا پنچایت کا فیصلہ اپنی جگہ پر، پرنالا یہی گرے گا۔ تو یہ جن کی فرونی مینٹلٹی ہوتی ہے نا، یہ کبھی اپنی بات نہیں بتائیں گے، کیونکہ بات بتائیں گے تو جھکنا پڑے گا، بات بتائیں گے تو سنت کا طریقہ بتانا پڑے گا۔ کل بھی ایک دوست تھا، ان کو میں نے سمجھایا، رات کو ٹیلی فون پہ بھی سمجھایا، دوسرے ملک میں اتنا پڑوسی ستا رہے، میں نے کہا آپ ان کی دعوت کریں، کہا یہ میں نے کہا پھر ہم سے بات نہ کریں، پھر آپ ان کی دعوت کریں، ہدیہ دیں، ان کی خیر موجودگی، ان کی تعریف کریں، آرے چلیں گے نا دل پر۔ اسی طرح موت آ گئی کینہ لیے ہوئے تو، قطع رحمی کیے ہوئے تو، اور آپ کو سب کو پتا ہے، سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کینے والے کی بخشش شب برات میں بنی کلب کی بکریوں سے زیادہ، اس سے زیادہ کی مغفرت ہوگی، بالوں سے زیادہ، اور شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو کینہ لے کر دل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے آپ کے ان گناہوں کی بدبو ہمارے اولاد تک جاتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بابا اپنے ماں باپ سے اس طرح کر رہا ہے، جب دیکھتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ اپنے ساس سسر سے اور اپنی نندوں سے اکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، سب غلط، پوری دنیا غلط، پوری دنیا گناہ گار، اکیلے ہم نیک ہیں جناب، ہم صحیح ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کو اصلاح کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ جب صحیح ہے تو اصلاح کس بات کی؟ جب صحیح ہے تو اصلاح کس بات کی؟ ہر ایک کو اللہ معاف فرمائے، دوسروں کی برائیاں نظر آتی ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، میں کہتا ہوں کہ ساری برائیاں میرے اندر ہیں نا، ختم بات۔ تو آپ تو اچھا ہی کرو نا بھائی، اگر کوئی شخص ہم سے اچھا، ہم اس سے اچھے، کون سی بڑی بات کر لی بھائی؟ ہم سے کوئی برائی کرے، ہم اچھائی کرے، اس پہ انعام ہے، قرآن پاک میں ہے نا،
سورہ حامیم سجدہ میں مفہوم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، ان قریب تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست ہو گیا، اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہر ایک کا کام نہیں ہے، جس کو شیخ العرب العجم عارف باللہ فرماتے تھے یہ نصیبے والوں کا کام ہے، تو ہم نصیبے والے کیوں نہیں بنے؟ ایوب صاحب ہمارے مہمان سوئے ہوئے، ان کو اٹھاؤ، آئے 3 دن کے لیے اور سوئے ہوئے، ابھی سناوا دور ہے بھائی، ہاں آپ لوگ خیال رکھو، 3 دن کے لیے آئے ہیں جس میں 2.5 دن تو سونے میں ہی گزر جائیں گے، باقی کیا بچا؟ باقی کھانے پینے میں چلا جائے گا۔ ٹھاٹ سے سو رہے ہیں، اتنا آرام ملتا ہے پھر بھی ٹھاٹ سے سو رہے ہیں، اتنی محنت کر کے، اتنا خرچہ کر کے، اتنے سادے ہیں کہ اب رات 3 دن لگانے ہیں، ہم نے معذرت کر دی کہ بھائی آپ نئے ہیں اور اس لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ ایسے شریف آدمی کوئی زیادہ بات نہیں کی، فوراً ٹکٹ کرا دیا ٹرین کا۔ آج مجھ سے کہنے لگے کہ آج میری واپسی ہے، آج یا کل میری واپسی ہے، وہ اس وجہ سے اب سلام کرنا، میں نے ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگے کہ وہ خیر المدارس میں تم آئے تھے نا، میں نے کہا ہاں، کہا 3 دن میں تمہارے ساتھ تھا، میں نے کہا ہیں، کہا یہاں تھے، میں نے کہا ہاں، کہ میں بھی وہاں بھی تھا، فلانا ہیں، ارے میں نے کہا بھائی تو آپ 3 دن تک بولے بادشاہ خاموش کیوں بھائی؟ برو فارم اخلاص ایسا ہے کہ یہاں سے کینٹ گئے اور ٹرین کا ٹکٹ کینسل کرایا، اس کے پیسے بھرے، نیا ٹکٹ لیا، ایسا اخلاص کتنے لوگوں میں ہوتا ہے؟ آپ خود فیصلہ کر لو کہ ٹکٹ تو ہو گئی تھی نا، چلے جاتے وہ، لیکن نہیں۔ ہم نے دوست سے کہا کہ بھئی کمپیوٹر پر ان کا کام کرنے کا، نہیں یہ خود بک کرا ہے، سب یہاں سے نہیں ہو سکتا کینسلیشن، پیسے کٹنے کے بھر کر پھر یہاں آیا ہے، تو اس کو میں کیسے سونے دوں گا بھائی؟ اگر یہی حالت رہی تو ٹرین تو چلی جائے گی، پھر کیا ہوگا بھائی سوتے میں، ہے جی۔ ایک صاحب نے کہا بھائی صاحب وہ جو ہے میری نیند کی عادت بہت خراب ہے، ٹرین میں جو اسٹیشن آئے گا رحیم یار خان کا، تو میں اگر نہ اٹھوں تو آپ یہ سامان میرا ہے تھوڑا سا، اور مجھے آپ پلیٹ فارم پر جو ہے وہ ڈال دیجئے گا 2-3 لوگ، کہ بھائی تم فکر مت کرو بھائی، مومن کا زبان ایک ہوتا ہے، جب وعدہ کر لیا تو پورا کرتا ہے ہم اس کو بھائی۔ اچھا چلا، آپ ٹرین رحیم یار خان سے آگے نکل گئی، وہ دوست اٹھ گئے ٹرین میں ہی، غصہ کیا، کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس سردیوں کی راتوں میں کہاں جاؤں گا؟ تو رحیم یار خان پہ اتارا کیوں نہیں تم نے؟ ایسا چیخا کہ یار تم صبر کرو بھائی، اتنا چیخو مت، چیخ تو وہ چیخ رہا ہوگا جس کو ہم نے رحیم یار خان کے اسٹیشن میں اتار کے پھینک دیا وہاں۔ تو یار اتنا بابا چیختا ہے بھائی، اب وہ بابا کیا چیخے گا؟ نہیں کیا، رحیم یار خان میں دوسرے کو اتار دیا۔ تو اس طرح ہمارے نئے دوست مولانا کا بھی ایسا معاملہ نہ ہو۔ تو یہ جو جملہ نکلا ہے نا کہ دین میں اتنی سختی نہیں، جواب عام طور پر دین میں سختی نہیں سے قرآن میں مذکور ارشاد ربانی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ قرآن یہ بہت سارے نوجوان بھی یہ مرض کرتے ہیں، بھائی آپ کو زبردستی داڑھی نہیں رکھا رہے نا، آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے۔ چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے، دین میں اتنی سختی نہیں ہے۔ زنا دین میں سختی نہیں، مردوں کے ساتھ ڈیوٹی کرو، مردوں کے ساتھ پڑھو، سختی نہیں، غیر شرعی تقریبات میں مت جاؤ، سختی ہے، اتنی سختی دین میں نہیں۔ جواب سنیے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس کا آسان ترجمہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے کی ہے، اور حضرات مفسرین نے وضاحت فرمائی کہ اس کا تعلق قبول اسلام سے ہے، قبول اسلام سے ہے، جیسا کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب اپنی تفسیر معالف القرآن میں اس آیت کے تحت خلاصہ تفسیر میں فرماتے ہیں دین اسلام یہ قبول کرنے میں زبردستی کا فی نفسی کوئی موقع نہیں، کیونکہ ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے، یعنی اسلام کا حق ہونا دلائل سے واضح ہو چکا، تو اس میں سختی کا موقع کیا ہے؟ فرمایا کہ اس سے معلوم ہے قبول اسلام میں تو زبردستی نہیں، آگے جملہ ماشاءاللہ کہنے جیسا ہے، جواب آگے بھائی، دین قبول کرنے میں تو سختی نہیں۔ کہیں آپ نے سنا کہ زبردستی کسی کو ہندو سے مسلمان بنایا ہوا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ بہت سے بدتمیز ایسے ہیں جو شیکسپیئر کی کتابیں پڑھ کر کہتے ہیں دین اسلام سے پھیلا ہے، زیادہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، دین اسلام سے پھیلا ہے۔ بیوقوف، یہ تلوار کس نے اٹھائی تھی؟ ٹھیک، اس پر کس نے تلوار اٹھائی تھی؟ پھر تلوار یہاں رکھ کر کلمہ پڑھا دیا، تو کلمہ تو دل کا عمل ہے۔ اب یہ تلوار لے کر ساتھ ساتھ جا رہے تھے کیا؟ اور آج کون سے تلوار پر دین پھیل رہا ہے بھائی؟ کون اسلام قبول کر رہا ہے؟ کوئی کہے کہ جاہل کہے گا گن پوائنٹ پر اسلام قبول کرا رہے ہو، گن پوائنٹ اس کے ساتھ واش روم میں بھی لے جانا، گن کو صحیح ہے، سوتے وقت بھی رکھنا، خبردار اٹھ کے اگر تم نے کچھ کہا تو گولی مار دوں گا، بدتمیزی ہے یہ۔ تو اسلام قبول کرنے میں آگے جملہ مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے، لیکن واہ 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 واہ، حلقہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد احکام اسلام کی پابندی ضروری ہے۔ مثلا فقہاء کرام نے تصریح فرمائی ہے
کہ نماز چھوڑنے پر کتنا مارا جائے، لیکن اس کے اندر کیا، اور یہ کام حکومت کا ہے، ہر ایک کسی کو اختیار نہیں، اس لیے یہ کہنا کہ دین میں سختی نہیں درست نہیں۔ دراصل بعض اوقات اس جملے کی آڑ میں احکام اسلام سے پہلو تہی اختیار کرنے کا جواز ڈھونڈا جاتا ہے۔ میں الحمدللہ بتا دوں کہ جس کے دماغ میں یہ خناس بھرا ہوا ہے کہ ہم کسی کی سائٹ لیتے ہیں وہ اپنے دماغ کو صحیح کریں، شیخ سے بدگمانی تباہ کرا دے گی۔ من اعترض علی شیخہ ونظر الیہ احتقارا فلا یفلح ابدا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرکات میں فرماتے ہیں جس نے شیخ سے بدگمانی کی، فلاح عربی زبان کا جامع لفظ زمین آسمان کی بھلائیوں سے محروم، جی محروم رہے گا وہ جس نے اعتراض کیا اور جس نے بدگمانی کی۔ اور شیخ سے بدگمانی ہم کو کوئی نعوذ باللہ کمیشن دیتا ہے کیا؟ اللہ معاف فرمائے۔ اگر لڑکی والوں کی طرف سے کوئی محرم آئے، عورت نہیں آ سکتی یہاں، اور مرد کی طرف سے بھی کوئی آئے لڑائی جھگڑے کا معاملے کے میں، تو ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ قرآن پاک حدیث پاک سے معافی کا مضمون، درگزر کا مضمون، بدگمانی سے بچنا۔ ذرا شفیق الامت حضرت مولانا محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سکھر والے، ان کا ملفوظ میں پڑھ چکا ہوں، فرمایا غیبت زنا سے اشد ہے، حدیث پاک ہے نا، اس میرے پاس سامنے رکھا ہوا ہے کہ زنا کے عذاب کتنے قیامت کے دن، اور غیبت اس سے اشد ہے، ٹھیک ہے۔ اور ماڈرن سے ماڈرن فیملی گھر کے اندر جو ہے زنا کی باتیں نہیں کرے گی، بے حیائی الگ چیز ہے، زنا سے اشد ہے۔ پھر حضرت سے سنا ہوا تھا، لکھا ہے کہ بہتان اس سے بڑا گناہ ہے۔ اس بڑھاپے میں 15 دن پہلے پتا چلا کہ بدگمانی اس سے بھی بڑا گناہ ہے، پھر اس پر بیان ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اس وقت مجھے الحمدللہ غیبت اور بدگمانی کے بارے میں 22 صفحات ملے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ کب بیان ہوں گے یہ؟ ایک ہی مجلس میں اسی کو بیان کرتے جاؤں؟ اس سے بہتر ہے کہ ہمارے دماغ میں جو خناس بھرا ہوا ہے نا، دین کے خلاف باتیں آتی ہیں، اکڑ آتی ہے، اس کو نکالیں، پوچھیں شیخ سے، سچ بتائیں کہ بدگمانی کا مریض ہوں یا مریضہ ہوں بدگمانی کی، بہتان لگاتا ہوں یا بہتان لگاتی ہوں۔ اور اس بدگمانی کا مرض تکبر کی وجہ سے ہے، یہ شیطان کو بدگمانی ہوئی تھی اور تکبر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ زندگی برباد کر رہے ہیں ہم لوگ اپنی، دوسروں کی آہ لے رہے ہیں۔ ایسا ایک واقعہ ہوا کسی جگہ کہ بیگم صاحبہ، کسی اور جگہ کا واقعہ ہے، وہ آنسوؤں سے رو رہے تھے، بڑے بڑے مفتی صاحبان سے انہوں نے پوچھا جا کر مختلف جگہ، اپنے والد کو فون بھی نہیں کر سکتا، اس کا چہرہ میں دیکھ رہا تھا، مجھے رونا آ رہا تھا۔ اس عورت کی بکواس اور لڑائی اور اچھل کود اور گالیوں کی وجہ سے باپ سے بات نہیں کر سکتا۔ اس نے بغیر بتائے ہوئے والد کے گھر سے 2 گلیاں پیچھے جو ہے وہ گھر خرید لیا تاکہ والد صاحب کی خدمت کروں۔ کیونکہ ماشاءاللہ یہ دین کے شعبے میں آگے ہیں، طلاق تو دینے کا معاملہ نہیں ہے۔ اتنا چلائی چیخی، گالیاں اور ظلم اور کھانا نہ بنانا، شوہر کو پوچھنا نہیں، صحت کا فکر، آخر اس کو گھر بیچنا پڑا، جی گھر بیچنا پڑا۔ اتنا عذاب کہ ان کے گھر نہیں جا سکتا، ان کے ماں باپ ان کے گھر نہیں آ سکتے، بوڑھے بیچارے گھر نہیں آ سکتے، اور ان کی مدد بھی نہیں کر سکتا کوئی۔ میں نے کہا بھئی آپ نے اتنے لوگوں سے مشورہ کیا ہے میرے بھائی، آپ نے کیوں اس کو بتایا؟ پھر بڑے مفتی صاحب سے پوچھا ہمارے، تو انہوں نے فرمایا کہ اتنا بڑا عذاب ہے یہ عورت، تو برداشت کیسے کرے گا؟ اس لیے اب مالی خدمت کے ذریعے حق ادا کرو۔ اب خدمت نہیں کر سکتے اس ظالمہ کی وجہ سے، حیا نہیں ہے نا، جب حیا نہیں ہے تو جو چاہے کرے وہ۔ اس ظالمہ کی وجہ سے آپ ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے، اپنے پیر پہ کلاڑی مارے، یا اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا اگر توبہ نہیں کی تو۔ اب کیونکہ موت بھول گئے، اور اگر زندہ ہے تو بڑھاپا بھول گئے۔ جو نیم بوئیں گے تو نیم نکلے گا، آم بوئیں گے تو آم نکلے گا، ہے جی۔ یہ تو فیصلہ ہمارے آپ کے ہاتھ میں نا، جیسے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو چیز جہاں سے اٹھاؤ وہاں رکھ دو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، پھر فرمایا کہ یہ جو باورچی خانے میں چیزیں ہیں نا، اس میں لکھ لیا کرو۔ اب نمک اور چینی ساتھ ساتھ رکھے ہیں، ہے جی، اٹھا کر جو ہے وہ چائے میں نمک ملا دیا، یہ لکھا نہیں، تو یہ برابر کیسے ہو جائے گی یہ چائے اور نمک والی؟ اس طرح گندے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا مفہوم کے ساتھ کہ ایک بڑھیا ہے، یہ عبادت تہجد سب زبان کی کڑمی ہے، فرمایا یا پھر نار دوزخ میں جائے گی،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے، فرض واجب سنت موقدہ اور یہ تھوڑا بہت اخلاق کی بہت اچھی ہے، فرمایا یا فی الجنہ، جنت میں جائے گی۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ایمان اس کا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا سب سے زیادہ پیارا، مفہوم، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور میری نظر میں سب سے برا اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے وہ دور ہوگا جس کے اخلاق برے ہیں۔ اخلاق سن لو، دیکھیں پڑھنا اللہ وہیں گرے گا۔ یہ کوئی علاج اس کا نہیں ہے جو خود نے اپنی اصلاح کر حضرت فرماتے تھے جو اپنے پر رحم نہیں کرتا تو اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اکڑ اپنے شوہر کی آئے، کچھ نہیں کر سکتا بیچارہ وہ، کیونکہ آئیں گے رشتہ دار، ابا اماں آئیں گے، ذلیل کریں گے انہیں، اس وقت بخار چڑھ جائے گا ان کو، اس وقت سر میں درد ہو جائے گا، اس وقت دستوں کی بھرمار ہو جائے گی کہ میں سرتاج جی میری ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہا ہے، 40 چکر واش روم کی لگا لیتی ہوں، تو ڈرپ کیوں نہیں لگواتی؟ مسلسل 4 ڈرپیں نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کسی کو پتہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ دل کی بدماشیوں سے بھی واقف ہے۔ اور ہر وقت اپنے آپ کو اجلا پیش کرنا کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میری جیسی کوئی نہیں، اللہ رحم فرمائے۔ جناب دعا کریں آپ بھائی۔ عجیب و غریب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، غور سے سننا بھائی، اور خصوصاً ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں جو امائیں ہیں یا دادی اینڈ نانی ہے، ارشاد فرمایا کہ لڑکیوں کے لیے اچھے لڑکے بہت ہی کم ملتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے تو اپنی خاندان کی عورتوں کے سامنے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکیوں میں تو صرف لڑکی ہونا دیکھا جاتا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکوں کے لیے لڑکیاں بہت ہیں اور لڑکوں میں سینکڑوں باتیں دیکھی جاتی ہیں۔ ذرا غور کرنا میرے بھائی، ہاں اس وقت غور کر کے گھر میں بھی سنانا ہے۔ لڑکیوں کو صرف دیکھا جاتا ہے یہ لڑکی ہے، اور لڑکوں کے لیے خوبصورت بھی ہو، جی وجاہت بھی ہو، کھاتا پیتا بھی ہو، عزت بھی ہو، خاندان بھی ہو، عہدہ بھی ہو۔ میں نے کہا کہ اگر اتنی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا، میں نے کہا اگر اتنی شرطیں جتنی کی تم لڑکوں میں لگاتی ہو لڑکیوں میں بھی دیکھی جائے تو ایک لڑکی کی بھی شاید شادی کے قابل نہ نکلے، ایک لڑکی بھی کہ جناب وہ خوبصورت بھی ہو، وجاہت بھی ہو، کھاتی پیتی بھی ہو، عزت بھی ہو، خاندان بھی ہو، عہدہ بھی ہو، ہے جی عہدہ بھی ہو، انسپیکٹری بھی ہو، اللہ معاف فرمائے۔ بہرحال جی کیا عرض کریں، بس اللہ تعالیٰ میرے اور سب کے حال پر رحم فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 1 صفحہ 192، کتاب الایمان والعقائد، فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192۔ سوال: کیا فرماتے علماء دین اور مفتیہ کرام کہ شریعت میں یہ مسئلہ اس کا حل بتا دیں کہ برطانیہ UK میں عیسائیوں کے اندر بچے کی سالگرہ برتھ ڈے منانے کا دستور ہے؟ سوال ہے باٹلی سے، انگلینڈ سے۔ بچے کی پیدائش کی جو تاریخ ہوتی ہے ہر سال اس تاریخ پر اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کو دعوت دیتے ہیں۔ میری گردن نیچی ہو، آپ لوگوں کی اوپر ہونی چاہیے کہ میں آپ کو دیکھوں تو سکون سے رہوں کہ کوئی فوٹو نہیں کھینچ رہا، اور سب کا فرض ہے کہ آگے دیکھیں اور دائیں بائیں دیکھیں تاکہ سکون سے آدمی بیان کر سکے۔ یہ کتنے گھروں میں یہ بربادیاں ہیں۔ یہ بعض اوقات گانے بجانے کا اہتمام بھی ہوتا ہے، لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تحفے پیش کرتے ہیں، اور یوم سالگرہ کی مناسبت سے خاص قسم کا کیک بنایا جاتا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی بچے کی عمر کے مناسبت سے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں جناب؟ کیک پر بچے کی عمر کے مطابق موم بتیاں جلائی جاتی ہیں۔ 5 برس کا بچہ ہو تو 5، 6 برس کا تو 6، اور شام کے وقت جبکہ تمام جمع ہو جاتے ہیں، یہ شادی شدہ بھی کرتے ہیں، شادی کی 12ویں سالگرہ، بڈھا ہے 70 موم بتیاں لگائی ہوئی ہیں، ہے جی، اور میری طرف دیکھنا ضروری ہے، ایسے کر کے آ رہا ہے، ہاتھ پہ لرز رہے پورا، ہے جی، سارے انچر پنچر ڈھیلے ہیں، اور اگر نالائق ہے تو 2 لڑکیاں بھی اس کو لے کر آئیں گی، اور لڑکیاں اس کو انکل نہیں کہیں گی، سر کہیں گی، اس کو پکڑ کے لائیں گی 70 موم بتیاں۔ ابے چریا 70 موم بتیاں تو بجھائے گا کیا؟ ایک پھونک میں بجھانی ہوتی ہیں، لکھا ہے آگے سوال میں، اس نے جو پھونک ماری تو 10 بجھ گئی، 6 پھر جل گئی۔ لڑکیوں نے کہا سر اب آپ کا پھیپھڑا نہیں ہے، پھیپھڑیاں ہیں، اب پلیز پورا بھر کے پھونک مارے۔
اس نے کر کے جو پھونک ماری تو 20 بجھ گئی، 10 پھر جل گئی. کہ سر آپ ہمیں پیسے دیتے ہیں اتنا خرچہ اور جان لڑائیں. اب جو پھونک ماری نا تو بڑے میاں کی 32ویں باہر نکلی اور کیک پر گر گیا سارا منہ. کیک جب اٹھایا تو ڈپارچر ہو چکا تھا، انتقال ہو چکا تھا بھائی صاحب کا. اب سالگرہ مناؤ نا جی. یہود و نصارہ خیر ہو سکتا ہے آگے آ جائے، دیر نہ ہو جائے. پھر اس وقت وہ بچہ پھونک مار کر موم بتیاں بجھاتا ہے. اگر ایک پھونک سے تمام موم بتیاں بجھ جائیں تو اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، تالیوں سے محفل گونج اٹھتی ہے. اس کے بعد وہ بچہ اپنے ہاتھ سے کیک کاٹتا ہے. اس مجلس میں سب پاگلوں، یہ پاگل میرا جملہ ہے، کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. دک کرنا نا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. جناب تجھ کو سالگرہ مبارک ہو. سال گرا تو سال گرا نا یا نہیں گرا؟ اگر یہ بچہ اور شادی کی سالگرہ، پہلی سالگرہ ہے شادی کے جڑاب، اور جی اوپر سے اگر بریکنگ نیوز کی پرچی آ جائے اور جی تھوڑا تو ڈپارچر ہونے والا ہے 3 مہینوں کے بعد، اب ذرا کیک کاٹ کر دکھائیں، موم بتیاں بجھا کر دکھائیں. اصلی شکر یہ کہ ہم گناہ نہ کریں. اور اسراف کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. اسراف الگ ہے، مرد عورت ناچ گانا سب اس پر بیان ہوتا رہتا ہے. اس کو سالگرہ تو نہیں آتی بھائی کسی کی، یہاں کوئی نہیں کرتا ماشاءاللہ. یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے اور ان میں رائج ہے. بتدریج یہ رسم مسلمانوں میں سرایت کر گئی ہے. ہندوستانی اور پاکستانی اکثر مسلمان اس طرح پر سالگرہ مناتے ہیں. آپ روشنی ڈال دیجئے، طویل ہے میں مختصر بتاؤں گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ ضرور بالضرور اگلے لوگوں کے قدم بقدم چلو گے، یعنی ان کی پوری پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل سوراخ چھوٹا سا ہوتا ہے داخل ہوئیں گے تو تم بھی اس طرح کرو گے. ہم نے عرض کیا کہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں تو اور کون؟ جناب تفصیل ہے، میں تفصیل نہیں بیان کر رہا. آپ یہ آ گئی حدیث پاک مشکات شریف کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی قوم کے ساتھ صورتاً بھی مشابہت اختیار کی وہ انجام کار اسی قوم میں سے حقیقتاً بھی ہو جائے گا. جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے. اچھا پھر ہم لوگ دیندار کہلاتے ہیں، دینداری بڑی بات ہے، اللہ واقعی دیندار بنا دے مجھے بھی. اب بعض ہمارے ساتھی یا کہیں کے بھی ہوں جو دین پر عمل کرتے ہیں، جب رشتہ داروں کے اندر سالگرہ یا مہندی مایوں ناچ گانا بے غیرتی ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں وہاں پر اور وہ ٹوپیاں پہناتے ہیں سڑی ہوئی قسم کی، پتہ نہیں کیا کیا ہوتی ہیں، ہاتھ میں کینڈل وہ موم بتی، نئی نئی چیزیں بڑھتی جا رہی ہے نا. اب یہ بچے کہتے ہیں ہمارے بھی تو سالگرہ ہے. اب آخر میں کیا کریں گے؟ شوہر کو گالیاں دیں گے. وہ کر رہے ہیں، حالانکہ حکم یہ ہے کہ لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المعذور، نافرمانی کی جگہ پر شرکت نہیں. کیسے ہم دیندار ہیں کہ وہاں یہود و نصارہ کے طریقے میں جا کے شریک ہوتے ہیں، ان کی تعداد بڑھاتے ہیں، گناہ میں شریک ہوتے ہیں، اور پھر ہماری اولاد بھی اسی طرح کہے گی. اب بڑھیا ہے چل نہیں سکتی. شلتا ہم گئے تھے نا ایک جگہ سالگرہ میں، اب ہماری آپ کی بھی سالگرہ ہوگی، 40 برس خیریت سے گزرے ہیں. ارے 40 برس میں 40 دفعہ تو شوہر کو پٹائی کیا آپ نے، کیسے خیریت میں گزرے ہیں؟ یہ بھی سالگرہ منائے گی بڑھیا صاحبہ، اللہ معاف فرمائے. اصل میں بدگمانی کا مرض خطرناک ہے نا، یہی تباہ کرتا. ایک آدمی گاؤں میں پہلی دفعہ آیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہر آیا پہلی دفعہ زندگی میں. گاؤں میں آئینے ہوتے تھے ہمارے وقت میں، صحیح ایسے ہوتے تھے آئینے ہمارے پاس تو بہرحال کبھی کبھی ٹرک کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیتے تھے جس کو لاری بولتے ہیں ہمارے یہاں تھر کے اندر. اب تو خیر روڈ بھی بنے، دوسری طرف ابھی بھی یہ چلتا ہے معاملہ. تو اس نے دیکھا کہ کیا خرید کے لاؤں میں گھر کے لیے. ہوتے ہوتے ایک ٹھیلے پر پہنچا شہر میں تو اس میں آئینہ اس نے اٹھایا تو دیکھا تو اس کو تو نہیں معلوم تھا کہ یہ آئینہ اپنی شکل دیکھی. تو یہ مسکرایا کہ بھئی کوئی دوست ہے، تو سامنے بھی مسکراہٹ ہوئی. اس نے کہا بھلے بھلے بابا چھاتی ہے سنگا لے بھائی. تو پھر اس نے آنکھ ماری تو سامنے بھی آنکھ لگی. ادھر زبان باہر نکالی ادھر بھی زبان نکلی. کہا بھائی کتنے کا ہے؟ کہا 50 روپے کا. اس کی جمع پونجی 50 تھی، وہ دے دیا. گھر میں آ کر چھپا دیا اس کو. اکیلے میں دیکھتا ناک ایسے پکڑتا، وہ بھی ناک پکڑ رہا ہے، مست ہو رہا ہے، ہنس رہا ہے، دوست بھی نظر آ رہے ہیں جی. ایک دن تالا بند کرنا بھول گیا
تو بیگم صاحبہ صفائی کر رہی تھی، اچانک بیگم صاحبہ کی چیخیں نکلنے لگی. وہ تو گیا تھا، ڈنڈے پر گیا ہوا تھا. بڑھیا بیچاری 80 سال کی یا 75 سال کی لڑکتے لڑکتے پہنچی وہاں پر. ہے بیٹا کیوں رو رہی ہے؟ بیٹا کیا ہوا؟ منہ میری طرف دیکھنا، حضرت اس طرح کرتے تھے، نانا ہو یا نانی ہو اس طرح منہ ہو جاتا ہے ایک دن. ہے جی جی کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ کہا آپ کے بیٹے نے دوسری شادی کر لی ہے. جی میرا بیٹا دوسری شادی کرے گا؟ جوتا نہیں کھائے گا؟ کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ کا شہر میں شادی کر کے آیا ہے. ارے کوئی دلیل تو ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے آئینے میں اپنی شکل دیکھی نا، تو کبھی دیکھی تو تھی نہیں، تو بہتان لگا دیا کہ اس نے دوسری شادی کی ہے. کا ثبوت کیا ہے؟ تو بڑھیا جو ٹوئٹا میں شاید کام کرتی تھی اس وقت، اس لیے سو رہی تھی بڑھیا. ٹوئٹا تو جناب وہ بڑھیا نے کہا مجھے دکھاؤ ثبوت. تو بڑھیا نے تو اپنی شکل دیکھی تو کہا لے بہو لوتی کیوں ہے؟ بڑھیا ہے، جلدی مل جائے گی. تو ہم سب اپنے حساب سے چلتے ہیں، شریعت سنت کا پتہ ہی نہیں. اتنا عذاب خرید رہے ہیں. جو اپنے ساس سسر سے بدتمیزی کرتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان کو عذاب سمجھتا ہے، ان کو اذیت دیتا ہے. شوہر کو یا بیوی کے سامنے ان کے ماں باپ کو برے جملے کہنا، گالی دینا، طنز کرنا، جو بکواس کرنا کر لے، وہ بیچاری کیا کر سکتی ہے. لیکن آ نہ جائے گی میری رائے گاہ تجھ سے فریاد رب جہاں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اتباع کیے بغیر تیرا یوں کہنا کہ میں آپ کا امتی ہوں تیرے لیے مفید نہیں. جب تک تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ میں نے غلط پڑھ لیا، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر تیرا یوں کہنا کہ میں آپ کا امتی ہوں تیرے لیے مفید نہیں. جب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال میں جب تک آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم متبع نہ ہو جاؤ تو دار آخرت میں تم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی. کئی صفات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک، ذرا غور سننا کہ مبارک زمانے میں رسم سالگرہ منانے کے لیے لوگوں کو دعوت دے کر جمع نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ختنہ جو سنت ہے اور شعائر اسلام میں سے اس کے لیے بھی دعوت دے کر لوگوں کو جمع کرنے کا دستور نہیں تھا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو کسی نے ختنہ میں دعوت دی، آپ نے قبول نہ فرمائی اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ہم لوگ ختنہ کی تقریب میں نہیں جاتے تھے، وہاں تو گناہ ہے اللہ معاف فرمائے، اور نہ اس کی دعوت دی جاتی تھی. رسم سالگرہ یہ خالص غیر اقوام کا طریقہ اور ان کی رسم ہے. مسلمانوں پر لازم ہے کہ مذکورہ طریقے کو اجتناب کریں ورنہ اس کی نوست سے ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. فتاوی رحمیہ مولانا اس کا بنانا الگ بھائی. ہاں جی اچھا جی. آپ اللہ تعالیٰ فرماتے اے مسلمانوں ظالموں کی طرف مت جھکو، کبھی تم کو دوزخ کی آگ لگ جاوے. سورہ ہود پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 8. اس وقت خدا کے سوا تمہارا کوئی رفاقت کرنے والا نہ ہو، پھر حمایت تو تمہاری ذرہ برابر بھی نہ ہو. شرعاً جن کاموں کا کرنا ضروری ہے ان کے متعلق احکامات موجود ہیں اور ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہمارے نمونہ بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مفہوم کہ ہم نے نمونہ بھیج دیا، کم نہ زیادہ. لیکن پیارے شیخ فرماتے تھے جو سامنے بھی لکھا ہوا ہے آیت مبارک، کس کے لیے نمونہ ہے؟ یرجو اللہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں جناب، اور جو آخرت میں یقین کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا نمونہ ہو اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس مبارک نمونے کو چھوڑ کر غیر اقوام سے بھیک مانگ کر اس کا طریقہ اختیار کرنا کفران نعمت اور ضلالت کی دلیل ہے. یہ جناب آخری بات، جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے میری سنت کی حفاظت کی، دل و جان سے اس کو مضبوط پکڑا، غور سے سننا بھائی، ہاں اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ 4 باتوں سے اس کی تکریم کرے گا. 4 باتوں سے. نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرے گا. نمبر 1 نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرے گا. نمبر 2 فاجر اور بدکار لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت ڈال دے گا. نمبر 3 رزق میں وسعت اور برکت عطا کرے گا.
نمبر 4 دین میں پختگی نصیب فرمائے گے اللہ تعالیٰ. اس کو لکھ لیجیے گا سنت والے باب میں جو ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں نا، ساتھ یہ بھی آ جائے. جناب کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سمجھ عطا فرمائے. اور دعا کریں جو دل میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرنے کی اب توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر سبحان اللہ. باتیں تو اور بھی ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اتنی تصنیفات ہیں اور اتنے 1500 سے زیادہ کتابیں، تفسیر بیان القرآن اور جناب پتہ نہیں کیا کیا باتیں، تو وہ 6 وجہ سے ہیں. اپنے طلباء میں بیان کرتا رہتا ہوں، آپ جمعرات میں لے لیا کریں خصوصاً طلباء کی مجالس. 6 باتوں کی وجہ سے اللہ نے اتنی برکت دی وقت میں. ایک انگریز نے پوچھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ نے تفسیر بیان القرآن لکھی ہے تو آپ نے اس کے حقوق کیوں نہیں محفوظ کرائے؟ کیسا سوال ہے؟ تو فرمایا کہ اصل میں ہمارا دین جو ہے نا، اس میں ہمارا ایمان اگلی زندگی پر ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. تو میں نے اس لیے حقوق محفوظ نہیں کرائے کہ میں وہاں قیامت کے دن اللہ مجھے جب خوش ہو جائیں گے تو مجھے انعامات دیں گے. نمبر 2، جب میں اپنے بھائیوں کو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھوں گا تو میں اپنے مسلمان بھائیوں کو جب فائدہ اٹھاتے دیکھوں گا تو میرا دل خوش ہوگا. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. انگریز لاجواب ہو گیا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجوز المسالک جب لکھ رہے تھے اس کا جو بھی، تو کسی نے کہا کہ آپ نے حقوق محفوظ نہیں کرائے. اس وقت سستی کا زمانہ تھا، کوئی بھی آپ کے علوم کو 2 روپے میں ٹائپ کرا کر اور وہ جو ہے اس کو آگے شائع کر دے گا تو آپ کو کیا فائدہ ملا؟ 2 روپے آج کے کتنے 2000 ہوں گے. تو فرمایا کہ وہ 2 روپے اگر مجھے دے گا نا، میں بھی وہ 2 روپے بھی اسی کو دے دوں گا. میں نے اللہ کے لیے یہ کام کیا. آج کتنا شوق ہے کہ ایک قسم کی کتابیں مارکیٹ میں 15 ہیں پھر بھی لکھیں گے. حضرت مولانا مفتی حضرت مولانا عبدالرؤف غزنوی صاحب دامت برکاتہم بنوری ٹاؤن کے بڑے استاذ فرماتے ہیں کہ یہ نیٹ جو ہے اسمارٹ فون وغیرہ کا، اس کا ایک یہ بھی عذاب ہے کہ بعض طلباء کرام اپنے کوئی مضمون ذہن میں رکھ کر اور دوسرے کتابوں سے لے کر چوری کر کے حوالہ نہیں دیتے اور کتاب چھاپ دیتے ہیں کہ ہم نے لکھی ہے. خیانت بھی ہے سالے کے اندر. کیوں ہے؟ جہاں کا شوق ہے نا میں مشہور ہو جاؤں. اور حضرت یہ حضرات کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے کوئی حقوق محفوظ کرائے ہیں؟ مفت تقسیم کیسے ہو رہی ہے یہ؟ اور کہاں کہاں تک حضرت کا فیض پہنچ رہا ہے، کتنی دعائیں مل رہی ہیں. اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک مدرسے کا لکھا ہے، ایک مدرسے کا نام نہیں لیتا، ایک مدرسے میں میرے جانا ہوا تو دل بہت خوش ہوا کہ وہ مدرسہ کیا تھا، رات کو خانقاہ تھی، صبح کو مدرسہ تھا. رات کو آہوں کی آواز آتی تھی، بغیر ذکر کے کوئی رہتا نہیں تھا، بغیر تلاوت کے کوئی رہتا نہیں تھا. آج ہم دیکھیں جو ابھی یہ سب بیان ہوا ہے طلباء میں کہ ہماری نیت کیا ہے کتاب لکھنے کی، مطالعے کرنے کی ہماری نیت کیا ہے. عجیب و غریب بیان ہوا حضرت مجدد کا کہ مطالعے میں آپ کی نیت کیا ہے. فرمایا اگر یہ نیت ہے کہ میرا مطالعہ ایسا ہو کہ مجھے بڑی جگہوں پر داخلہ مل جائے گا، جو میرے سامنے بات کرے گا میں اس کو ٹکا کر جواب دوں گا حوالے کے ساتھ، اور جو میرے ایسا بیان کروں گا سب کے اڑی بیان ہو گیا. فرمایا اس نیت کا جا کے پتہ کرو احادیث مبارکہ سے کہ جب داخلہ لیا انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث پاک کس وجہ سے لیا؟ دنیا کمانے کے لیے. فضائل صدقات حصہ نمبر 2 سے پڑھ کے سنایا دوستوں کو فجر کے بعد کہ مال کے لیے جو پڑھتے ہیں اس کی تشریح لکھی ہوئی ہے کہ کیا کر کیا رہے ہیں لوگ. اور اس وقت حضرت نے فرمایا، حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے طلباء پڑھی اس لیے رہے ہیں کہ آگے دنیا کمائیں گے ہم، اس کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. بہرحال جی اللہ تعالیٰ خاص فضل فرمائے. اب جتنا ہو سکے گا وہ عرض کر دوں گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت کے موافق نکاح میں نورانیت ضرور ہوتی ہے، اور یہ بات بھی کہ جتنی سہولت ہوتی ہے اتنی نورانیت قلب میں ہوتی ہے، کیونکہ جھگڑا بکھیڑا ہوتا نہیں اس لیے انشراح رہتا ہے، اور جہاں طوالت اور جھگڑے ہوتے ہیں وہاں ضرور قلب میں کدورت اور ظلمت ہوتی ہے. جناب مردوں کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس عمدہ پیرائے میں عورتوں کی سفارش فرمائی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر وہ کسی وجہ سے تم کو ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم کو کوئی چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی بھلائیاں رکھ دی ہوں. مثلا عورت کی برے اخلاق پر صبر کرنے سے اجر کثیر کا وعدہ ہے،
یا مثلاً اس سے کوئی اولاد ہو جاوے جو قیامت میں اس کی دستگیری کرے، جنت میں لے جائے اس کو اٹھا کر جی۔ ہر صورت میں مردوں کو اپنی بیویوں کی قدر کرنی چاہیے دو وجہ سے، ایک تو بیوی ہونے کی وجہ سے کہ وہ ان کے ہاتھ میں قید ہے، اور یہ بات جوان مردی کے خلاف ہے کہ جو ہر طرح اپنے بس میں اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ دوسرے دین کی وجہ سے، کیونکہ تم مسلمان ہو تو وہ بھی تو مسلمان ہیں، جیسے تم دین کے کام کرتے وہ بھی تو کرتی ہیں، اور یہ کسی کو معلوم نہیں کہ دین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون زیادہ مقبول ہے۔ یہ کوئی بات ضروری نہیں کہ عورت مرد سے ہمیشہ گھٹی ہوئی رہے، ممکن ہے اللہ کے نزدیک مرد کے برابر بلکہ اس سے زیادہ ہوں۔ بس عورتوں کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بے کس اور مجبور اور شکستہ دل کا تھوڑا سا عمل بھی قبول فرماتے ہیں اور اس کے درجے بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کسی وقت ایسا ہوتا ہے جب یہ بیان ہو رہا ہوتا ہے نا، تو بعض جگہ عورتیں آپس میں دیکھتی ہیں انگوٹھا ایسے کر کے، ہاں دیکھا کیسا مردوں کو سنایا جا رہا ہے جی، ہمارا دل گھٹا ہوا ہے، ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ تو شوہر کا جو تم نے ڈرل کر دیا دل کا، وہ اپنے پسند کی بات چاہیے، اپنے پسند کی۔ ایک بڑھیا جو ہے اس ایکسیڈنٹ ہو گیا بڑھیا کا، اور یہ بھائی خدا نہ خواستہ موٹر سائیکل سلپ ہو نا، اللہ بچائے، اور عورت بھی ہے، تو سب ادھر دوڑیں گے، آپ کو پانی پلاؤ، آپ آگے سر میں مالش کرو، ہے جی۔ وہ کہہ رہا ہے بھائی سائلنسر سے مر رہا ہوں، گھر میں مجھے اٹھوائے، صبر پہ اللہ ملتے ہیں، صبر کروائے، ہے جی۔ تو ایکسیڈنٹ ہوا، بڑھیا کی زبان باہر نکل آئی، کسی نے کہا بھائی جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، کسی نے کہا ایمبولینس کو بلاؤ، کسی نے کہا اس کے تلوے صحیح کرو، اس کو تھوڑا رگڑا دو اس کو، کسی نے کہا کہ اس کو فٹافٹ انجیکشن لگاؤ، کسی نے کہا کیا، ایک نے کہا جلدی جلدی گرم دودھ کے اندر جلیبی ڈال کر کھلاؤ، تو دوسرے نے کہا نہیں ایمبولینس بلاؤ۔ تو بڑھیا نے ایک آنکھ کھول کر کہا ہوا تو یہ دودھ اور جلیبی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ تو ہمارا بھی یہی حال ہے، اپنے پسند کا لے کر دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں، ہے جی۔ شوہر بیمار ہو گیا تو گھر میں مرغا بھی تھا، تو اب بیوی نے کہا کہ سرتاج یہ مرغے کو کاٹ کر آپ کے لیے یخنی نہ بنا لوں، آج کل کے مرغے بھی کیسے ہیں، ارے رہنے دے مجھے ہی مارے گی، 2 پیناڈول کھلا دینا، ہے جی 2 پیناڈول کھلا دینا۔ ارے بعض عورتیں میں فرونیت اتنی ہے ان کا بس نہیں چلتا کہ شوہر کی گردن موڑ دیں، اللہ معاف فرمائے، وہ بس ان کا ہوتا ہے کہ منہ نوچ لو، ان کا حق بات بھی بتائے نہیں تم غلط ہو، اچھا فتوا لے لیتے ہیں، نہیں شیخ سے پوچھ لیتے ہیں کہ شیخ کا نام کیوں لیا تم نے؟ بھائی شیخ اگر محرم ہوتا نا اس کی بھی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالتی، میں تم سمجھتے نہیں ہوں میں ٹارزن کی بھتیجی ہوں، ہے جی اللہ معاف فرمائے۔ بھائی بیوی کا، بھائی آپ کو برا تو نہیں لگ رہا عورتوں کی سفارش ہو رہی ہے تو بھائی، ہاں جی ثاقب جمن برا تو نہیں لگ رہا نا؟ بس شاباش، ٹھیک ہے، ہنس رہا ہے جناب، ماشاءاللہ میرے تایا کا پوتا ہے ماشاءاللہ، ہمارے جمن بھائی اور ہماری ان کے والد صاحب اور ہمارے درمیان بہت زبردست ماشاءاللہ دوستی کا معاملہ تھا، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ بیوی کا یہ بھی حق ہے، یہاں بڑے بڑے جو ہیں کہیں گے ہم نے سنا ہی نہیں تھا، ہے جی ارے سنا ہی نہیں تھا ہم نے۔ ایک بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو کچھ رقم ایسی بھی دو جس کو اپنے جی آئی مرضی سے خرچ کر سکے، جس کو جیب خرچ کہتے ہیں، ہدیہ کہتے ہیں، اس کی تعداد اپنی اور بیوی کی حیثیت کے موافق ہو سکتی ہے۔ شیخ العرب العجم پیارے شیخ فرماتے تھے کہ بیوی کو یہ ہدیہ دو، اس کا حق ہے، کیونکہ اس کے ماں باپ یا بھائی بہن آ گئے تو اس کو شرمندگی ہوگی کہ میں پیسے مانگوں، اور ایک تو گھر کا خرچہ اس کا حساب لے سکتے ہیں، لیکن یہ حساب کتاب نہیں لینا چاہیے۔ اب آپ بتاؤ جب یہ بیان ہوا تو ایک صاحب نے کہا میں نے الحمدللہ عمل کر دیا، بیوی کو اب میں نے اس مہینے سے دینا شروع کر دیا۔ میں نے کتنے روپے؟ 80 روپے مہینے کے۔ 80، میں سمجھا بھائی تنخواہ کم ہوگی، ظاہری بات ہے تنخواہ کے حساب سے دینا، بنا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ 80,000 روپے، ہے جی۔ ڈاکٹر ریاض جا رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، ہے جی، وہ میری نامحرم نہیں ہے، میری ہمشیرہ ہے، اس لیے میں نامحرم کی بات نہیں کرتے، تو اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، ہے جی، تو آگے پھلی ملی، ہے شوگر اسپیشلسٹ، تو پھلی ملی، اس کو کھولا تو 2 دانے نکلے، ایک جو اپنی اہلیہ محترمہ کو کھلایا اور ایک خود کھایا، اور اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ میرے ساتھ رہے گی ایسے ہی عیش کرے گی۔ واہ بھائی، عیش کا کیا انداز ہے بھائی، واہ واہ واہ۔ اگر بیوی فرمائش کر دے کہ شیمپو جو ہے وہ مہنگا والا فلانا چاہیے، کچھ شیمپو ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ کرسٹل کلیئر نہیں ہوتے، اندر شیمپو ہوتے ہیں، تو وہ اب 400 روپے کا شیمپو کا ٹھیک ہے، وہ شیمپو لیا، آدھا نکال دیا اور آدھا تبت کا شیمپو بھر دیا،
سستا والا یہ آپ دیکھو کون کرتا ہے ایسا بھی ہم کو بتاتا ہے آپ کو بھائی ہم کیا کون کرتا ہے آپ خود فیصلہ کر لو کون کرتا ہے بھائی اتنا ہنسو مت شک پڑ جائے گا کس کی طرف سے اشارہ کر رہے ہیں اب وہ ادھر لکھا ہوا ہے 2000 روپے ہے نا اور ہے 1000 روپے کا بھی نہیں ہے کیونکہ آدھا وہ ہے آدھا یہ ہے جی بڑے ایگ شیمپو ایلو ویرا شیمپو ڈینڈرف شیمپو اور جوں والا شیمپو چھپا دیں گی بڑے کہ جوں والا شیمپو بھی ہم استعمال کرتے ہیں ہے جی بعض لوگ تو بیوی کے سر سے بھی جوئیں نکالتے ہیں اور بعض بیویاں مانتی نہیں ہیں اب شوہر سے بات کر رہی ہیں میرے دیکھنا ضروری ہے شوہر سے بات کرتے ایک منٹ وہ بالوں کے اندر U33 آ گئی ہے پھر اس کو تو نکالو منی بس ہر 5 ایک منٹ یہ U4 بھی آ گئی ہے جوئیں نکال رہی ہیں بیٹھی ہوئی اور شوہر کو کہتے ہیں ناخن پہ رکھ کر اس کو مار بھی صحیح یہ اور وہ بھی اسی طرح کرتا ہے بیچارہ بھائی تو بندر تھوڑی ہے جو بیوی کے بالوں سے جوئیں نکالے گا نہیں حضرت فرماتے بھوتنی بن کے رہے گی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے گھر میں اور میت میں بھی جائے گی بن ٹھن کر لپسٹک اتنا لپسٹک ہے نا سسٹم ایسا لگا کر جائیں گے جیسے تازہ پھیپڑا کھایا ہے اور بن ٹھن کے وہاں جائیں گے اور وہاں جا کے بہت کم ہوا اب وہ تو نکل گئی بجائی ہو رہی ہے اور دوسرے سے پوچھا آپا یہ کپڑا کہاں سے آیا فرمایا میت میں بھی جائیں گی بن ٹھن کے جائیں گی اور شوہر کے لیے بھوتنی بنی رہیں گی کپڑوں میں بدبو اتنی پسینے کی اور پرفیوم نمبر یوا پیاز کی بدبو پرفیوم نمبر 2 لہسن کی بدبو پرفیوم نمبر 3 جی اسے آگ کی خوشبو پرفیوم نمبر 4 پسینے کی بدبو کیوں کہ ہم کو نصیحت کرتا ہے لے پھر ہماری طرف سے بھی لے سونگ ایسے خوشبو تو پتا چلے گا تجھے اور نقصان تو تیرا ہی ہے پاگل یہ اکڑ بکڑ کی زندگی تھوڑی ہے اکڑ بکڑ تھوڑی کرنا ہے یہ اللہ معاف فرمائے میں اپنے دوستوں کو مشورہ دیا ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیوی کو جب تم بطور نفقہ کے دیتے ہو وہ اس کی شرن مالک نہیں ہوتی یہ خاص مضمون ہے بھائی بڑھاپے میں ملا ہے اگر کچھ بچ جائے تو وہ شوہر کی ہی ملکیت ہوتی ہے بجس اس کے کہ یہ تصریح کر کے اس کے سپرد کرے کہ یہ تمہاری ملکیت ہے اس لیے گھر کے خرچ کی جو رقم دی گئی ہے وہ اس کو اپنی ضروریات سے زائد کسی کام میں خرچ کرنے کی مجاز نہیں مثلا وہ اپنے کسی حاجت مند عزیز کی یا کسی مسکین کی مدد کرنا چاہے تو گھر کے خرچ کی دی ہوئی رقم سے خرچ کرنے کا اختیار نہیں اس لیے مصلحت اسی میں ہے کہ بیوی کو نفقہ ضروریات کے علاوہ بھی کچھ رقم کا مالک بنا کر دی جائے جو ابھی عرض کیا تاکہ وہ آزادی سے اس کو اپنے منشا کے مطابق خرچ کرے بیوی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ کی خاطر اس نے اپنے سب تعلقات کو چھوڑ دیا تو میں اہل طریق سے کہا کرتا ہوں کہ ایک نوعمر لڑکی جو کام ایک دن میں کر کے دکھا دیتی ہے وہ تم نے برسوں میں بھی اللہ کے لیے کیا کہ سب تعلقات کو اس پر قربان کر دیتے بیوی سب گھر بار چھوڑ کر آ رہی ہے اور یہ اکڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں تم بھی تعلقات چھوڑ کر دکھاؤ ذرا تو پتا چلے جناب گھر کے فرمائے میں فتوا تو نہیں دیتا اب اس کو فتوا نہیں سمجھ لینا کوئی خاص کر عورتیں نہ فتوا سمجھ لیں لیکن کیونکہ مجدد کی بات ہے عرض کریں گے فرمایا میں فتوا تو نہیں دیتا لیکن مشورہ ضرور دوں گا کہ گھر کا انتظام بیوی کے ہاتھ میں رکھنا چاہیے پہلے بتا دیتا ہوں ورنہ غلط فہمی نہ ہو جائے گھر میں 4 بھائی رہ رہے ہیں اور شرعی پردہ ہو یا جو گناہ کر رہا ہے اپنے حساب سے ہے تو بڑا بھائی جو ہے وہ یا والد صاحب وہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھے گا آپ سب کا کھانا ایک ہے خرچہ ایک ہے مفتی صاحب سے پوچھ کے چلنا ہے اب بیوی کہ نہیں تنخواہ مجھے دو بھائی آپ کا 22 سال کی عمر میں ابھی شادی ہوئی ہے اب تک تو ماں کے ہاتھ میں تھا خرچہ اب تک تو بابا کے ہاتھ میں تھا اور آپ ملفوظ سامنے کہہ کے کہ اب خرچہ میرے حوالے کرو لڑائی جھگڑا شروع تو بھائی ایسے بدتمیزیوں سے اللہ نہیں ملتے پوچھیں گے کہ ہم نے یہ سنا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور سنا ہے کیا حضرت مجدد کی بات ہے یا خود اپنے ہاتھ میں رکھیں اوروں کے ہاتھ میں انتظام نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ بھائی ہو یا بہن ہو یا ماں باپ ہی کیوں نہ ہو اس سے بیوی کی بڑی دل شکنی ہوتی ہے لکھا ہے کہ بھئی ہم فتوا نہیں دیتا اس لیے یا تو خاوند اپنے ہاتھ میں خرچ رکھے ورنہ اور رشتہ داروں میں سب سے زیادہ مستحق بیوی ہے بیوی کا صرف یہی حق نہیں کہ اس کو کھانا کپڑا دے دیا بلکہ اس کی دلجوئی بھی ضروری ہے دیکھیے فقہا نے بیوی کی دلجوئی کو یہاں تک ضروری سمجھا کہ اس کی دلجوئی کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے جھوٹ وہ نہیں جو حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور بولنے سے منہ سے بدبو اتنی آئے کہ فرشتے کی میل دور چلے جائے آگے سنیے گا اس سے کتنی بڑی تاکید اس امر کی ثابت ہوتی ہے کہ یہاں سے بیوی کے حق کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کی دلجوئی کے لیے خدا نے بھی اپنا ایک حق معاف کر دیا کیسے ایک مثال ہے بیوی نے ایک بسکٹ مانگا ایک بسکٹ کا پیکٹ لیا ہے 2 لے کر آ گیا اور غصہ بھی آ رہا ہے خامخواہ 2 لے کر گیا ہوں
اور بیوی پوچھے سرتاج آپ نے ایک بسکٹ پیکٹ کے بجائے 2 لائے. ارے تیری یاد وہ جا رہی تھی، حالانکہ دل چاہتا تھا گلا گھونٹ دوں. مثال بتا رہا ہوں، بس تیری محبت میں مجبور ہو کے میں 2 بسکٹ کے پیکٹ لے آیا. اب اس میں کس کا نقصان ہوا بھائی؟ 2 بسکٹ مفت میں مل گئے نا. تو یہ شیخ سے اور مفتی صاحب سے پوچھا جاتا ہے، سمجھے نا. ایک صاحب نے عرض کیا کہ آج کل مساوات کا بہت چرچا ہے. فرمایا کہ نبوت سے بڑھ کر کوئی درجہ مقبولیت اور محبوبیت کا نہیں، اس لیے کہ بھی ارشاد ہے کہ اس میں مساوات نہیں ہے، لہذا فضیلت کا انکار تو محض باطل ہے. البتہ صاحب فضیلت کو فضیلت پر فخر کرنا، اس کو اختیار کرنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا برا ہے. جناب، خانگی مفاضات سے بچنے کی ایک عمدہ تدبیر یہ ہے کہ چند خاندان ایک گھر میں اکٹھے نہ رہیں، کیونکہ چند عورتوں کا ایک مکان میں رہنا ہی زیادہ تر فساد کا سبب ہے. اب جناب وہ سن لیا، آج جا کے گھر میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ مجھے گھر الگ لے کر دیں. بھائی آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ شکر کرو والد صاحب اپنے ساتھ رہنے دے رہے ہیں. اور علماء سے پوچھ کو کس طرح کسی کا دل نہ دکھے، کس طرح چھپا کر شوہر ایسی چیزیں نہ دے، کس طرح ہونا چاہیے. اور اگر شریعت کو کاٹ کر اور جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو حضرت مفتی نعیم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ منی کمیونزم ہے، یہ کہ روٹی کپڑا مکان میڈیسن آپ کو ملے گا، رہنے کو ایک کمرہ بھی ملے گا، لیکن مال جو ہے اس کے مالک آپ نہیں. اور اس ظلم کو آدمی آگے کرتا چلا رہا ہے. ہم کیا کریں؟ لوگ برا مانیں گے، بھائی ناراض ہو جائیں گے، ابا ناراض ہو جائیں گے، بہنیں ناراض ہو جائیں گی، بیوی ناراض ہو جائے گی، تو گناہ میں ڈوبے رہوں. جن کو اللہ نے اختیار دیا ایک دن دیر نہیں کرنا چاہیے، ان کو سارا جہاں خلاف و پرواہ نہ چاہیے. پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو خود کر یہ فیصلہ کہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے. حضرت والا سے تعلق میں ہے علوم، اور ان کے والد صاحب سے حضرت والا فرماتے تھے آپ پر بزرگوں کی دعائیں ہیں، والدین کی دعائیں ہیں. حضرت ان سے فرماتے تھے، حضرت یہ تو نہیں فرمائیں کہ میری دعائیں ہیں، کہ 2 بھائی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اور آپ کے اتنے بیٹے ساتھ کیسے رہتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہو؟ کیسے ان کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے؟ تو پہلے اس خاندان میں جو بچیاں آئیں وہ اسی خاندان کی تھیں، وہ بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہی ہیں کہ گھر کا اصول کیا ہے اور کس طرح گھر میں رہنا ہے، تو ان کی زبان ہی نہیں چلتی. اور ایک جگہ کیا ہوتا ہے کہ اب یہ ہم برابری تو سمجھتے ہیں، لیکن جو مالک ہے مال کا اس کو مالک نہیں بنایا جاتا. اور دوسرے بڑا ظلم ہے یہ، اس پر نصیحت کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ جوائنٹ فیملی میں ایک کاروبار میں نقصان پر نقصان کر رہے ہیں، اس کے دوسرے جو پارٹنر ہیں ان سے پوچھ کر نقصان کر رہے ہیں آپ. ان کا جو دل دکھ رہا ہے، آہ نکل رہی ہے، وہ کہاں جائے گی؟ پھر برکت ہی نہیں ہوگی، پھر نقصان پر نقصان ہوگا. کروڑوں کا نقصان کر لیں گے لیکن شریعت کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں. اور وہ پارٹنرز جو نہیں چاہتے کہ ہم اس کا ساتھ دیں، چلو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں فی الحال نہ دیں، لڑائی نہیں کریں، لیکن آپ اس کا جو کیپیٹل ہے اس میں سے نقصان مت مائنس کرو پھر. اور وہ بھیک مانگتے رہیں گے بیچارے بس، اور کیا کریں گے؟ لاکھوں کے مالک ہوتے ہوئے آخر میں مٹی ملے گی کہ بھائی آخر میں اب گھر ہے بس، باقی سب ختم ہو گیا پیسہ، جاؤ اپنے بچوں کو نوکریاں کراؤ، ریڑھی لگواؤ جا کر، کروڑوں روپے پھونک ڈالے. احساس نہیں ہے، شیخ کی اتباع نہیں ہے، مفتی صاحبان کی اتباع نہیں ہے. اور جتنا یہ نہیں سمجھتے کہ میرا اگر انتقال ہو گیا اب کون اس کو دیکھے گا. جب میں نہیں دیکھ رہا ہوں، جس کو دین کی سمجھ تھوڑی بہت ہے، جو مفتی صاحبان اور مشائخ کی بات مانتا ہے، جب میں عمل نہیں کر رہا مخلوق کے خوف سے کہ وہ ناراض ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا، مارو ایک دفعہ، ہٹاؤ ایک دفعہ. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ انگوٹھا کاٹنا پڑے گا ورنہ ٹانگ سے اوپر ران بھی کٹ جائے گی. کیوں نہیں مانتے ڈاکٹر کی بات، شوگر کے اسپیشلسٹ کی؟ تو شوگر کے اسپیشلسٹ کیا بیچتے ہیں مفتی صاحبان کے سامنے؟ وہ کیا ہمارے لیے فتوا دیں گے کیا؟ ان کے سامنے تو قرآن پاک حدیث پاک ہے، دوسروں کو جینے دو بھائی. اگر کوئی کم کماتا ہے تو وہ احسان کرے اس پر، دین کا یہ باب بھی کھلے کہ میرا بھائی ہے اس پر خرچہ کرنا اللہ صدقے میں لکھے گا. لیکن نہیں، جائیداد کو تباہ کرتے جاؤ، دوسروں کی آہیں لیتے جاؤ، اور سچ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، اب کون دیکھے گا اس کام کو؟ ناراض سارا جہاں خلاف و پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو خود کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے. پیارے شیخ، یہ سب جوائنٹ فیملی سسٹم کو حضرت سمجھا دیتے ہمیں. کس چیز کی جوائنٹ فیملی ہے بھائی؟ شریعت کی اتباع کتنی ہے؟ کیسے ایک اس گھر میں بچے ہیں، وہ کھلم کھلا ویڈیو استعمال کر رہے ہیں، گھومنے بھی جا رہے ہیں تو تمہارا اسکور کتنا ہوا، اسکور کو جو بیچارے وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہیں، ان کے دل پہ ہارے چل رہے ہیں، کوئی ہے ان کا خیال رکھنے والا؟ گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور جناب ہر وقت موبائل لے کر ڈرامے اور فلمیں اور ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، اور اسی گھر میں ایک خاندان ہے اس کو عذاب میں رکھا ہوا ہے.
وہ اگر گھر الگ کرنا چاہے اپنا کہ بھئی میں کرائے کی جگہ میں رہوں گا، یہ آپ کو مبارک ہو، میں کرائے کے گھر میں جاؤں گا، میرے بچے برباد ہو جائیں گے، لیکن اس کی کوئی نہیں سنے گا، نہیں ناراض نہیں ہو، تم چلے جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، تم چلے جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ ایک کے معصوم بچے ویڈیو گیم کارٹون نہیں دیکھتے، اس کے سامنے بڑے ویڈیو گیم کارٹون میں لگے ہوئے، کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے۔ بھائی جب اللہ نے بڑا بنایا تو پتہ کرو نا، آپ بڑے ہو نا، آپ مسئول ہو اپنے گھر کے، اور مسئول سے پکڑ ہوگی کہ بھئی آپ کو اگر جھک مارنا ہی ہے، آپ کو اگر بربادی اولاد کی کرنی ہے تو اپنے کمرے میں اپنے فلیٹ میں جاؤ نا، وہاں جا کے یہ مصیبتیں کروں۔ بولتے ہی نہیں ہے، خود لگے ہوئے اس میں، کرکٹ میں اس میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی ہمارے بچے ہیں، ہم تو خود تباہ ہیں، ہمارے بچے ہیں بیچارے دیکھتے نہیں یہ چیزیں، ان پر رحم کرو بھائی، حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ جوڑتے ہیں، لیکن نہیں، ایک ہی بولے گا، باقی نہیں بولیں گے، اس کو اکیلا چھوڑ دیں گے اس کو۔ کتنی دیر لگتی ہے کہ بھائی یہ اصول ہے، اگر کوئی جاتا ہے کھڈے میں تو ہمارا کوئی واسطہ نہیں، لیکن یہ برباد تو ہم مت کرو، یا ہمیں چھٹی تو ہم اپنے دوسری جگہ چلے جائیں تاکہ ہماری جان چھوٹے۔ کیا اللہ کو جواب دیں گے کہ تمہارے بچے حافظ عالم بن رہے تھے، دارالعلوم کرنگی میں پڑھ رہے تھے، یا قریب میں گھر میں رہ رہے تھے بھائیوں کے ساتھ، تو تم نے کیوں قدم نہیں اٹھایا، ان کو روکا کیوں نہیں گناہ سے دوسرے کو؟ اور سب سے پہلے عذاب اس بستی میں آیا اس پر کہ وہی آ رہی ہے، پہلے اس کو آگ میں ڈالو۔ یہ دیکھتا تھا، بولتا کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنا نہیں بول سکتے کہ بھائی آپ کو اگر اپنے اولاد کو برباد کرنا ہی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، چلو اس کو اور اچھے طریقے سے بول دیں کہ بھائی آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کو کچھ کہیں گے، آپ ہم سے ہی ناراض ہو جائیں گے، اس لیے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے آگے، ہم پر تو رحم کرو بھائی، ہمارے اولاد کو تو برباد مت کرو۔ اور بیچارہ اگر کوئی الگ چلا جائے بس وہ طوفان کھڑا ہو جائے گا، رونا شروع کر دیں گے، جو آپ جا رہے ہیں تو مر توڑی رہے ہیں، جو آپ پریشان ہو رہے ہیں بھائی، مرنا تو ہے ہی ایک دن۔ پھر ہم سے بھی سوال ہوگا کہ بھئی جب تمہیں اللہ نے توفیق دی تھی، 4-5 ہزار روپے جو بھی کرائے کا ہے، تو تم کیوں بیٹھے رہے وہاں پر؟ کیوں اپنے اولاد کو تم نے دوزخ میں جلانے کی فکر کی؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ خالی بیان کرنے کے لیے مسئول ہیں، باقی گھر کے مسئول نہیں ہیں، اپنے فلیٹ یا جو جگہ اس کے مسئول نہیں ہیں۔ اولاد برباد ہوتی ہے کہ اماں ابا موبائل میں لگے ہوئے ہیں، فجر کی نماز کا بتا دیا آپ کو کہ نہ پڑھنے پر کیا کیا معاملات ہیں اور پڑھنے پر کیا انعامات ہیں۔ مدد کرنا چاہیے دوسری کی بھائی، کہ آپ دوسرے کو زبردستی نہیں کر سکتے، مدد کرنا چاہیے کہ بھائی آپ نے اگر ٹھیکہ لیا ہوا ہے تو ہم منع نہیں کرتے آپ کو، بھائی آپ کو یہ رستہ اچھا لگتا ہے تو آپ اس پر چلو بھائی، ہماری تو مدد کرو اللہ کے واسطے۔ گانے کی آواز چلی آ رہی ہے، اب آپ فلیٹ میں رہتے ہیں، ہم فلیٹ میں فرض کرے رہتے ہیں، تو آپ برابر والے کو تو نہیں بولیں گے کہ آپ آواز کم کر دیں۔ ہم پہلے فلیٹ لینے سے پہلے جو ہمارے بزرگوں نے نصیحت فرمائی ہے، پڑوس دیکھو کیسا ہے، اب جگہ جگہ گانے لگے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں، جہاں ہمارا اختیار ہے وہاں خاموش رہیں، اور ایک ہی بولتا رہے گا، اس کی بات کی اہمیت بھی نہیں دیں گے، 2-4 مل کر کہیں گے بھائی یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے۔ وہی بیچارہ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے، دوسرے کیا اسکور ہوا، کیا ہوا، ٹوں کی آواز آ رہی ہے، دوسرا کھڑکی کے باہر بیچارہ باہر دیکھ رہا ہے، اس کا دل ادھر نہیں آئے گا، اس کو تو دعائیں دینی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ ماشاءاللہ الحمدللہ عالم بن رہے ہیں، چلو دنیاوی پڑھائی بھی کر رہے ہو، گناہ سے ویڈیو گیم سے بچ رہے ہو، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، فکر مت کرو آپ۔ ایسے گھروں کے اندر کا ہم نہیں جاتے گھومنے کے لیے، جاؤ ہم الگ لے جائیں گے گھومنے کے لیے، زبان تو کچھ کھولیں بھائی، گونگے بن کر بیٹھے ہوئے اور عاشق بنے ہوئے ہیں کہ میں اتنے بیان کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، اتنا بھی نہیں بول سکتے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے آج کے بعد، ہمیں تباہ نہیں کرو آپ ہم سے کروڑوں درجے بہتر ہیں، میرے جیسا نالائق پورے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، سب سے زیادہ کمزور میں ہوں، لیکن میں بھیک مانگتا ہوں آئندہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے بھائی۔ افسوس ہے کبھی کبھی عمل کرنے والوں کو وہ ثواب نہیں ملتا، جو اس کی مدد کرتے ہیں ان کو وہ ثواب مل جاتا ہے کہ دوسرے کے لیے سہولتیں کرائیے، جا تو اپنا کام کر، عیش کر، جا کر بھاگ جنت میں، تمہارے بولنے سے کچھ اثر تو ہوا؟ آج بولیں گے کل بولیں گے، فتویٰ میں لکھا ہوا ہے کہ عمل نہیں کرو گے گناہ گار ہو جاؤ گے، یعنی گناہ کوئی بات ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، گناہ گار زندگی گزارو گے، لیکن نہیں، بھلے گناہ گار گزاریں گے تو کیا ہے، کوئی ناراض تو نہ ہو۔ اب آگے چل کے اور جیسے دھاگے ہوتے ہیں نا زیادہ الجھتے پھر چلے جاتے، اب نکالو اس دھاگوں کو یہاں سے جناب۔ تو عورتوں کے عیب اکثر یہ ہیں جو شروع میں اللہ نے کہلا دیا، مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ یہاں لکھا ہوا ہے، بعض ان نمازوں کی قضا ادا نہیں کرتی جو ہر مہینے میں ان سے غسل کی تاخیر کے سبب فوت ہوئی تھی۔ غسل کی تعریف، روزے تو قضا کرنے ہیں۔ ابھی ایک خاتون کا ای میل تھا کہ الحمدللہ اتنے روزے تھے، پتہ نہیں 200 یا 250، اب باقی 80 یا 90 بچے ہیں ماشاءاللہ، اور جو میں نے سمجھایا کہ اس کو باقی کی فکر ہی نہیں ہے، نمازیں قضا ہو گئی۔ نمبر 2، روزے کے حقوق ادا نہیں کرتی،
فضول اور گناہ کی باتوں میں روزے کو برباد کرتی ہیں۔ نمبر 3، پردے میں احتیاط کم کرتی ہیں۔ جن عزیزوں سے شرعن پردہ ہے ان کے سامنے آتی ہیں، نیز کافر عورتوں سے جیسے بنگن، چمارن وغیرہ سے بدن چھپانے کا اہتمام نہیں کرتی، چنانچہ سر اور سر کے بال، بازو، کلائی، پنڈلی وغیرہ ان کے سامنے کھول دیتی ہیں، جیسے عمل کے وقت میں ہوتا ہے یا عمل کے بعد ہے، مالش کرنا ہوتا ہے عورتوں کو عورت سے، اس کے احکامات پوچھیں، میں نہیں مسائل بتاتا۔ نمبر 4، عورتوں میں ذکر اللہ کا رواج بہت کم ہے، تلاوت بہت کم ہے۔ یہ وہ وقت کا ہے جب یہ موبائل کی ذلتیں نہیں تھیں۔ کتنے مردوں نے الحمدللہ اللہ کے کرم سے اسمارٹ فون کو لعنت بھیج دی، اور خواتین کی طرف سے اطلاع آئی نہیں، وہ اکڑ اپنی جگہ پر رہے گی، پرنالہ یہیں گرے گا، ہے جی۔ نماز اور روزے کے ساتھ کچھ ذکر اللہ بھی کرنا چاہیے، اس سے دل کو خدا تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے اور نماز میں دل لگتا ہے۔ حالانکہ ان کی طبیعتوں کو ذکر اللہ سے بہت مناسبت ہے خواتین کو، کیونکہ ذکر اللہ کا اثر خواتین میں زیادہ ہوتا ہے جن کے قلوب میں سکون اور یکسوئی کی حالت ہو، اور عورتوں کو پردے کی برکت سے یہ بات خاص درجے میں حاصل ہے کہ ذکر اللہ میں دل لگتا ہے۔ جناب لیکن پورا ہوگا نہیں، پہلے بتا دیتا ہوں۔ اگر بیبیاں، حضرت والا سے کسی نے کہا کہ میری بیوی بہت ضد کر رہی ہے، خیر یہاں ہے نہیں، ہاں، کہ بہت ضد کر رہی ہے، میں تو غیر شرعی دعوت میں جاؤں گی، میں لڑائی ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے، تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کی بات کو میں مان، بھائی ان بچوں کو یہاں سے دیکھو، آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، بھائی اے بھائی آپ باتیں کر رہے ہو، دیکھنے والے کہاں ہیں ہمارے ساتھی؟ تو اس پلر کے پیچھے چھپے ہوئے ہر وقت مجھے ہی پریشان کرتے ہیں آپ لوگ، ان کو تو عقل ہے نہیں، ان کو باہر نکالو یہاں سے، پلر سے، اس طرف سے بھی پلر سے باہر نکالو، بھائی بچے پلر میں گھسے ہوئے تو نہیں اندر، باہر نکالو، جو گھسے ہوئے دونوں بچوں کو الگ کرو یہاں سے، یہاں لکھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، دونوں کو الگ الگ کریں۔ بار بار کہتے ہیں ان کو پلر کے پیچھے نہیں چھپنے دیں، بار بار آپ لوگ چھپنے دیتے ہیں، میں بیان کیا کروں پھر اس وقت؟ تو حضرت سے انہوں نے شیخ العرب والعجم سے رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اس طرح بیوی مان نہیں رہی ہے، تو فرمایا ٹھیک ہے، اس سے کہو کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں غیر شرعی تقریبات میں جانے کی، مگر اسی کپڑوں میں جاؤ، کپڑے بدلنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے خود کہا تھا، آپ نے میرے لیے بنایا۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، مجھے کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی، میں مذاق کر رہی تھی، مجھے کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی۔ اگر بیویاں یہ طریقہ اختیار کر لیں کہ کپڑے میلے پہنے ہوئے ہوں تو بدل لیا کریں، ورنہ ہرگز نہ بدلیں، بلکہ جہاں جانا ہو ویسے ہی وہ آیا کریں اسی کپڑوں میں، وہاں برقع بھی نہیں اتاریں گے۔ پڑوس میں جانا ہے نا، بعض خواتین پورے پاکستان کا چکر لگاتی ہے سہیلیوں سے ملنے کے لیے، اپنے زبان کی حفاظت نہیں، وقت کی ضائع ہو رہا ہے اس کی پرواہ نہیں، بس پورا سیر کر کے آئیں گے۔ ٹورسٹ کمپنی شاید ہوگی کوئی ان کی بھائی، تو پہلے ٹور کر کے پھر بتائیں گے کہ یہ جگہ کیسی کیسی ہے وہاں۔ جناب اگر ایسا کیا تو بہت فتنوں سے نجات ہو جاوے، اس پر عمل کر کے دیکھیے اس میں کتنے فائدے ہیں، اس کو معمولی بات نہ سمجھیں، بلکہ من جملہ ضروریات دین کی ہے، کہ کیونکہ بناوٹ سنگار کر کے جاننے کا منشا محض تکبر ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں بڑا بنوں، اس عادت کو اے بیویوں بدلیے، کیونکہ بڑا بننے کی عادت بہت بری ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرا برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ تیار ہو کے بغیر چلی جائے، کس نے منع کیا ہے بھائی؟ جناب فرمایا کہ عورتوں کی اصلاح کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ کتب دینیا کا مطالعہ کرتی رہیں۔ باقی آج کل ایسا نمونہ ہے کہ جس کو وہ خود مشاہدہ کر کے اپنے اخلاق درست کریں۔ عورتوں میں ملنا یہ قریب محال ہے، عورتوں میں یہ ہو، خاوند کی وہ موتقد ہوتی نہیں ہے، ارے چھوڑا بڑا نصیحت کرتا ہے، خود تو یہ کیا تھا، تمہاری ماں نے تو یہ کیا تھا، تمہاری بہنوں نے تو یہ کیا تھا، بس یہ کیا تھا یہ کیا تھا، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بیگم سے بھی اسی طرح باتیں، وقت کم ہے، خاوند کی موتقد ہوتی نہیں، اس لیے بس کتابیں پڑھایا سنایا کریں۔ خاوندوں کو ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر ایک جگہ لکھا ہے کہ ان کو بیانات میں لے جاؤ جہاں شرعی پردہ ہوتا ہے، آگے چاہے اصلاح ہو یا نہ ہو، بس ان کو کتابیں پڑھ کر سناتے رہیں، بیان میں لے جاتے رہیں تو مواخذے سے بری ہو جائیں گے۔ عورت کو جائز نہیں ہے کہ شوہر کی چیز بلا اجازت چندے میں دیں، اور جو چیز ان کی ملک ہو اگرچہ بلا اجازت اس کا دینا جائز ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت شوہر سے مشورہ کر کے دے۔ جناب
فرمایا کتنا لاکھ شور کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ کے پاس چلیں، ماں باپ کو بلائیں، نہیں، کتنا بھی کر لے، ہے جی، اپنی اولاد کو بھی دور کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آیا کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکلنے کو منع کیا تھا، میرے والد صاحب علیل ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، میں جاؤں؟ فرمایا نہیں۔ پھر پیغام بھیجا تو زیادہ بیمار ہو گئے، جاؤں؟ نہیں، کہ شوہر نے منع کیا تھا۔ پھر کہا کہ انتقال ہو گیا، جاؤں؟ فرمایا نہیں۔ اور پھر فرمایا جاؤ، جا کے اس خاتون کو، کوئی خاتون جا کر بتائے، مفہوم ہے کہ جا کر بتائے کہ تمہاری اتباع قرآن پاک، حدیث پاک اور شوہر کی جیسے جائز بات میں اتباع پر اللہ کو پیار آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بابا کی مغفرت کر دی۔ شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر یہ بیماری میں چلی جاتی، عیادت کر لیتی تو مغفرت کرا سکتی تھی، تعزیت کے لیے چلی جاتی مغفرت کرا سکتی تھی۔ آج شوہر ڈھونڈتا رہے، یہ پتہ نہیں کہاں کا بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ جناب، بیوی کی محبت دنیا تو ہے مگر مباح، بلکہ محمود، مگر اس شرط کے ساتھ کہ غافل دین سے نہ ہو۔ بیوی کے ساتھ محبت کا زیادہ ہونا عین مطلوب ہے۔ جب تقویٰ بڑھتا ہے تو بیوی سے بھی محبت بڑھتی ہے، جب تقویٰ بڑھتا ہے تو شوہر کی بھی محبت بڑھتی ہے۔ حضرت کے سے کوئی پوچھتا تھا کہ حضرت شادی ہونے والی ہے، نصیحت؟ فرمایا ہاں ایک ہی نصیحت ہے، فی الحال تو یہ کتابیں لے لو، اس میں قرآن پاک حدیث پاک سے لکھا ہوا ہے، حقوق الرجال عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے حقوق النساء اور خوشگوار ازدواجی زندگی۔ لیکن نصیحت کرتا ہوں لیلا مجنو بن کر رہنا۔ جب لیلا مجنو بن کر رہیں گے، اب آپ فیصلہ کر لو کہ ان کی بیوی اگر لیلا ہے تو اپنے لیلا کے خاندان والوں کی محبت نہیں کرے گا، عزت نہیں کرے گا، جائز خرچہ نہیں کرے گا۔ اور تیرا شوہر اگر، میری ماں بہن بہو بیٹیوں، شوہر اگر آپ کا مجنو ہے، وہ مجنو نہیں تو میرے مجنو ہے نا، ہے جی، وہ پھر درخت کے پیچھے چلا گیا، وہ پھر آ گیا لیلا آگے، تو میرا مجنو ہے نا، ہاں ہاں تیرا مجنو، آگے نہیں بتاؤں گا، ہے جی، وہ نہیں۔ اگر واقعی مجنو ہے تو ماں باپ اس کے پیارے کیوں نہیں لگتے ہیں؟ اس کی بہنیں پیاری کیوں نہیں لگتی؟ اس کے بھائی تو آپ کا نام محرم ہے۔ یہ فرونیت۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا میرے ماں باپ نے آپ کو کہا ہے، میرے والد نے آپ کو کہا ہے کہ اولاد پر بیان، ماں باپ کے حقوق پر بیان کرو؟ فرمایا نہیں، ہم تو فرمائشی بیان نہیں کرتے، اگر کر لیا تو قرآن پاک حدیث پاک کی بات سنا رہے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہیں کیا؟ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ اے شیخ آپ کا جزاک اللہ کے چشم باز کر دی کہ آپ نے مجھے دوزخ میں جانے سے بچا لیا، تو اکڑتا ہے کہ میرے والد صاحب نے کہا تھا یہ بیان کرنے کے لیے، یہ قرآن پاک حدیث پاک نعوذ باللہ کسی انسان کی بات ہے کیا؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ کی وہی ہے پروردگار کی، اس میں سب ہے، ٹو مت لگاؤ، تجسس مت کرو، غیبت مت کرو، انتقام مت لو، کیا کیا چیزیں ہیں۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، صبر کو اللہ پسند فرماتے ہیں، لیکن نہیں، جیسے ہی جناب آئے گھر میں بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ میں نے آج بیان میں یہ سنا ہے، شوہر گھر میں ہاں تم تو میری برائیاں ہی کرتے ہو، مجھے ذلیل کرتے ہو۔ بھائی شیخ کے ہاتھ میں عزت ہے کیا؟ اس کی اپنی عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، عزت والا وہ جو گناہ نہیں کرتا۔ ہم کہاں سے عزت والے آگے جی؟ کارے شیطانی می کنیو ناموش ولی گری ولیست لعنت بر ولی، ارے شیطانی کام کرتا ہے، آپ کو ولی بھی سمجھتا ہے، ولیہ بھی سمجھتی ہے۔ اگر یہ لعنتی کام کے ساتھ ولایت تو ولایت نہیں ہے، یہ لعنت ہے، یہ اللہ کے نبی کی بددعا ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ شیطانیت چڑھی رہتی ہے۔ تو قرآن پاک میں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نصیحت مومن کو اثر کرتی ہے، اور ہم لڑتے ہیں کہ یہ کون سا بیان ہو گیا، تم نے بتایا ہوگا، آپ بتایا ہوگا، تو کیا جرم ہے کیا؟ گردن کاٹو گی کیا؟ یا آپ گردن کاٹو گے بیوی کی کیا؟ اور ہم کیا نعوذ باللہ یہاں بیٹھ کر تماشے سنتے ہیں کیا؟ 100 دفعہ غرض ہو جس کی عمل کرے، جس کو مرضی عمل نہ کرے۔ ہمارے پاس تو کوئی آتا ہے کہ بھائی خاتون کا خط آیا، لکھ دیا کہ آپ کے شوہر تو آتے نہیں ہیں، بیان سنتے نہیں ہیں، تو کیا ہم ان کو فون پہ کریں گے بات؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں لڑائی ہو؟ آپ یہ عمل کرو۔ شوہر صاحب آ گئے، یا خط آ گیا، یا ای میل آ گیا، بھائی آپ کی اہلیہ کا تو ہم سے اصلاحی تعلق ہے ہی نہیں، اگر ہے تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اصلاح کی، کیونکہ ادھر رابعہ بصریہ بنی ہوئی ہے، اس سے تو ہماری گھر کی خاتون بھی جو ہے وہ دعائیں کرائیں گی۔ ہمارے اتنے سارے دوست ہیں، وہ اپنے گھر کی مجھے بتا دیں، پتہ جو فرعون بنی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو رابعہ بصریہ سمجھتی ہے، تو ہم ٹھیک ہے اپنی خواتین کو دعا کرانے بھیجیں گے، بلکہ ہماری جو محرم خواتین ہیں ان سے کہیں گے بیت بھی ان سے ہو جائے آپ، کیونکہ رابعہ بصریہ ہے نا، خاتون پیری نہیں ہو جائے، وہ مرید نہیں ہو جائے اس کی، بھائی اچھا ہے جو ہے وہ پردے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، ہے جی خاتون بھی بیت کرے گی۔ اب پہلے شوہر کو تو بیت کر۔ مولوی فرحان میاں کی والدہ مجھ سے بیت ہوئی، حضرت والا نے اجازت دی، میں نے حضرت کو بتایا، حضرت کی ہنسی بن رہا ہوں، ارے تیری اہلیہ تجھ سے بیت ہو گئی؟ تو میں نے کہا جی حضرت، فرمایا لگتا ہے تمہاری معتقد بہت ہے جو تم سے بیت ہو گئی۔
اب حضرت کو کیا معلوم اندر کے کیا معاملات ہوتے ہیں بھائی، ہے جی، ہمیں حضرت کو کیا معلوم جناب. اے کنوارو آباد رہو، شاد رہو. ہم کو تو بیوی نے سولی پر چڑھا رکھا ہے. بھائی بدگمانی نہیں کرنا بھائی، کسی اور کی باتیں بھی ہوتی ہیں، ورنہ میرے سے بدگمانی کر لیں. ماشاءاللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. 30-40 اتنے برس ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کبھی ایک ذرہ برابر بھی کوئی معاملہ ایسا اللہ نے نہیں کیا. ہمیشہ میرے پاگل کی برداشت کرتی رہتی ہیں، بس میں ایسا پاگل بن جاتا ہوں گھر میں. اب اگر کوئی حافظ فرقان صاحب کی جو والدہ ہے جی، بیٹا ہے حافظ فرقان، اگر کہ سرداج ایسا کیوں کر رہے ہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ پاگل ہوں، پاگل کچھ بھی کر سکتا ہے جی. اور بیوی کہہ رہی میں مر رہی ہوں، وعدہ کرو تم شادی دوسری نہیں کرو گے، وعدہ کرو کہ آئندہ یادہ نہ کریں گے، ہے جی، تو وعدہ کرو تم شادی نہیں کرو گے. ارے اللہ کی بندی تو ٹھیک ہو جائے نا، نہیں آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ دوسری شادی نہیں کریں گے. ارے سرداج چلے ہو چھڑائیے ایسا ہے، متھو خراب ہے. ارے بھائی جب میں کہہ رہا ہوں دوسری شادی نہیں کروں گا، بیوی نے کہا نہیں تم تو کرو گے. کہ دیکھو بھائی ہم تو پاگل ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. بیوی کو دفن کیا اور ساتھ میں جو ہے وہ پنکھا لے کر گیا، جو بیٹری پہ لائٹ پنکھا چلتا ہے نا، 3 پنکھے لگائے ہوئے ہیں، قبر پہ پانی چھڑکاؤ کرتے ہیں نا. تو کسی نے کہا بھائی تو یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ کہا میرے بیوی نے کہا تھا کہ جب تک میرے قبر کی مٹی خشک نہ ہو تو دوسری شادی نہیں کرنا. اس کو میں خشک کر رہا ہوں. بعض ایسی چڑیلیں ہوتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، ایسا تنگ کرتی ہیں، ایسا اذیت دیتی ہیں. ایسی اذیت والی عورت کو دفن کر کے شوہر صاحب باہر آئے، اتنا زور سے بادل گرجے، اتنی زور سے بجلی چمکی، اپر دیکھ کر کے اچھا اب پہنچی ہے. اللہ معاف فرمائے، ایسا نہیں ہے کسی خواتین کا یہ مسئلہ ہے، ہمارے اندر بھی یہ گڑبڑ ہے. چین سے نہیں لینے دیں گے گھر والوں کو، چیخیں مارتے رہیں گے. اللہ معاف فرمائے، ہر چیز ان کو چاہیے سیکنڈ کے حساب سے چاہیے. بھائی جنازے میں جس بیچارے کا انتقال کسی کا ہوتا ہے، رشتہ دار کا کوئی جو بھی ہو، وہ پیچھے رہتے ہیں نا، کہ لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. تو اس نے پوچھا آپ کی بیوی کا کیسے انتقال ہوا؟ کہ یار کیا کرے، کتا پالتا ہوں جو منع ہے، لیکن بہرحال کتا پالا تھا، اس نے بیوی کو کاٹ دیا، تو اس لیے وہ بیچاری مر گئی. یار ایک دن کے لیے مجھے کتا دے دے بھائی. یار تیرا احسان ہوگا میرے بابو، میرے پیارے لندن میاں کلن میاں، ایک دن کے لیے مجھے کتا دے دے گا. بیٹا پیچھے لائن لگی ہوئی ہے نا، جا کے لائن میں کھڑا ہو جا. امیدیں سمجھ رہے ہوں گے. وہ دونوں طرف کا معاملہ اللہ معاف فرمائے. اللہ کے پیارے ہیں، خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، حالت خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے اللہ مالک ہے. میں قرآن پاک حدیث پاک پر اللہ پورا عمل کروائے بھائی. ہر طرف کا معاملہ اللہ جو اصلاح نہیں کراتا وہ اللہ کا غصہ خریدتا ہے، پھر اگر توبہ نہیں کیا تو. بہت ایسی ہوتی ہیں اللہ معاف فرمائے، اٹھا کر ستاتی ہے. اٹھ تہجد کے لیے آیا، نہیں تہجد تو پڑھے گا، تیری شکل ہے تہجد کو. آج تیری ماں کا یہ میسج آیا ہے. اللہ کی بندی ابھی تو چھوڑ دے، تو ماں کا نمبر ہی نہیں ہے، تو نمبر ہے تمہاری ماں کا، اس نے سم دوسری لے لی ہے. وہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ سم دوسری لے لی ہے؟ یہ عجیب گن چکر اپنی زندگی کو خراب کرتے ہیں. ایسے لوگ ہم نے حضرت کے پاس دیکھا ہے، اور یہاں بھی دیکھا ہے. 60 سال کی عمر میں رو رہے ہیں کہ کاش ہم لوگ آپس میں جھگڑا نہیں کرتے، کاش ہم محبت سے رکھتے تو سکون والی زندگی ہوتی، جنت کا نمونہ ہوتی. لیکن وہ اکڑ سے اللہ معاف فرمائے جھک نہیں دے تو کیا کر سکتا ہے پھر آدمی. اللہ معاف فرمائے. جان لڑا کر آج ہم توبہ کر لیں. بہت معاملے ایسے گڑبڑ والے ہوتے ہیں. تو پیچھے آدمی تھا بیچارہ، لوگ پوچھتے تھے کیا ہوا، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تیز چلنے کا مطلب کیا ہے. جنازے کو بھاگے جا رہے ہیں جناب، وہ جب بھاگے جا رہے ہیں جناب، وہ ادھر نہ اتر تو نے دیکھنا نہ جناب، تو نے ادھر دیکھنا ہے. اور بھاگے جا جناب، عمل کرنا پائی. اور یہ آگے جی کھمبا آ گیا جناب، اور جی جنازہ ٹکرایا تو بیوی کا جنازہ نیچے گر گیا، بیوی اٹھ کر بیٹھ گئی. کیا حکم ہے میرے آقا؟ ابے تو کیسے زندہ ہو گئی؟ دل میں اب تک عذاب تو آ گیا نا. پھر گھر لے گیا، 6 مہینے کا پھر انتقال ہو گیا. اب یہ آگے تھا، میری طرف دیکھنا، یہ بھائی کھمبے سے بچ کر بھائی، کھمبے سے بچ کر بھائی. اولاد برباد ہوتی ہے ان کی نالائکیوں کی وجہ سے، کیونکہ ماں کا گود مدرسہ ہے پہلا. اب ماں فرونا ہے تو آگے اولاد میں اثر جائے گا. ارے اولاد کو جھکنا نہیں سکھایا تو خود کیا جھکے گا؟ آخری بات ہے، اصل میں سمجھ رہا تھا جلدی ہو جائے گا، لیکن جلدی نہیں ہوا. ایک صاحب نے دریافت کیا، سنیے ذرا، اگر حضرت مجدد کی بات، اگر گھر میں بال بچوں کے سامنے بیٹھا ہوا ذکر میں اور کبھی کبھی باتوں میں مشغول رہے تو یہ جلوت تو مضر نہیں ہے جی، خلوت تو نہیں ہے، یہ جلوت مضر تو نہیں. اس پر حضرت مجدد نے ارشاد فرمایا، ان کے ساتھ باتوں میں اور دوستوں کے ساتھ باتوں میں بڑا فرق ہے. بہت سے گناہ دوستوں کی رعایت سے ہوتے ہیں،
اور بچے کیا کہتے ہیں؟ بس یہی نا ابا آم لا دو، ابا یہ لا دو، فلاں لا دو، تو اس میں نقصان کیا ہے؟ بخلاف دوستوں کے ساتھ جو مختلف برائیوں میں مبتلا کرتے ہیں، ایک تو یہ فرق ہے بچوں میں اور دوستوں میں، دوسرے بچوں میں تکلف نہیں کرنا پڑتا اور دوستوں میں یہ بھی ہوتا ہے۔ میرے نزدیک، مجدد کے نزدیک سال میں صدی میں ایک پیدا ہوتا ہے، میرے نزدیک گھر میں بیٹھنا، بیوی بچوں سے بات کرنا، یہ بھی ایک درجے کی خلوت ہے، خلوت ہے، تنہائی ہے۔ اور جو فضول مجالست ہوتی ہیں یہ نہایت ہی مضر ہیں۔ آج کل لوگوں نے اس کو مستقل مشغلہ بنایا کہ اس سے مل رہا ہے، اس سے مل رہا ہے، اور مقصود تو اعتدال کی تعلیم ہے کہ معتدل درجے کا کام کریں، معتدل درجے کا کلام کریں، یا یہ نہیں کہ بالکل خاموش بیٹھا ہے۔ اب پہلے تو بیوی کا مسئلہ ہے، بولے تو کیا بولیں، اگر خیر کی بات بتاتا ہے، معافی کی بات بتاتا ہے، گردن دبا دے گی۔ ایک صاحب نے کہا میں پریشان آ چکا ہوں، 3 لوگ تھے، اب کون کون تھے مجھے نام اس وقت یاد نہیں، کب ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں کوئی بھی نہ ہو، خاموش، جزیرے پر پہنچ گئے۔ 1 سال کے بعد ایک دوست نے کہا یہاں بہت خاموشی ہے، دوسرے دوست نے دوسرے سال کہا کہ آپ صحیح کہتے ہیں یہاں بہت خاموشی ہے۔ تیسرے دوست نے کہا تم دونوں بہت بولتے ہو، میں جاتا ہوں یہاں سے۔ حالانکہ کھانے کے وقت بھی مشکل باتیں نہیں کرنی ہے، مزاج چھوٹا موٹا مزاج، خیریت پوچھ لی وغیرہ۔ اب وہاں پر جو ہے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، کھانا کیسے ہضم ہوگا، آخری بات، کیونکہ مضمون زیادہ ہے بھائی۔ جناب ایک دفعہ ہمارے گھر سے گیہوں چکی پر پسنے گئے، وہاں یہ ہوا کہ چکی والے نے گیہوں اور پیسے رکھ لیے اور آٹا پسایا دے دیا۔ یہ ہے مجدد رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے پوچھا کہ آٹا بڑی جلدی آ گیا؟ معلوم ہوا کہ آٹا تیار رکھا تھا، وہ دے دیا اور گیہوں رکھ لیے اپنے پاس۔ میں نے کہا اس کو لے جاؤ واپس کر دو اور وہ گیہوں پسوا کر لاؤ، کیونکہ آٹے کا بدلنا گیہوں سے اس طرح جائز نہیں، کیونکہ یہ معاملہ سود سے خالی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ یہ ضرورت ہے ہر کام میں دخل دینے کی۔ اب لوگ قطع تعلق کے یہ معنی سمجھے ہوئے ہیں کہ کسی بھی بھلی بری بات ہے، بات سے مطلب نہ رکھے چاہے گناہ ہوتا رہے، قطع تعلق کر لیا گناہ ہو رہا ہے۔ تو کون مفتی ہے کیا بھائی؟ مفتی صاحب سے پوچھا کہ یہ قطع تعلق صحیح ہے یا نہیں؟ پھر صبر کیا ہے، پھر احسان کیا ہے، پھر درگزر کیا ہے، پھر معافی کیا ہے؟ بس فوراً قطع تعلق کر لیا، سلام تک نہیں، بات چیت تک نہیں۔ پڑوس میں ابا بوڑھے آئے ہوئے ہیں، جو میں نے واقعہ سنایا تھا، آگے پھر بات رہ گئی تھی، اب موقع بھی نہیں ہے، اس کو کہہ رہے ہیں بیگم صاحبہ والد صاحب آئے ہوئے وغیرہ، زیادہ بات مت کرو، ایسا 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 ہے۔ اب کیا کرے گا؟ لائے گا تو کیا ہوگا بتاؤں؟ چیخیں ماریں گی، شور کریں گی، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، کیا چیزیں لے آئے۔ ایک شخص گھر میں آیا کہ بیگم صاحبہ میرے والدین گھر پہ آ رہے ہیں، اچھی سی کوئی ڈش بنا لینا۔ تمہارے والدین آ رہے ہیں، دماغ خراب کر دیا ہے، کچھ بھی نہیں، آج گھر میں دال بنی ہوئی ہے، بس وہی کھائیں گے۔ ارے بیگم صاحبہ میرے ذرا بات مت کرو، یہ شور شرابہ جناب، عشاء کے بعد آئیں گے، بنا لو، آخر تک نہیں۔ عشاء کے بعد شوہر واپس آیا، دروازے پر گھنٹی ہوئی، بیگم صاحبہ میرے والدین آ گئے، کچھ تو کرو، جاؤ زیادہ بات مت کرو۔ دروازہ کھولا تو ساس سسر تھے، ان کی بیوی کے ماں باپ تھے۔ آپ نے تو کہا تھا آپ کے ماں باپ آئیں گے، کہا تو میرے ماں باپ تو ہے نا، نکاح کے بعد تو میرے ماں باپ ہو گئے، میں نے جھوٹ کون سا بولا؟ سرتاج مہربانی کر کے ران لے آؤ، سرتاج وہ KFC لے جاؤ، سرتاج یہ لے آؤ۔ کیوں؟ ابھی کیسے بدل گئی آپ؟ اس کو کہیں گے فرون کا پارٹنر، اکڑ، یہاں بدل گئے آپ۔ اور وہ بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کو چھوڑ دو بیچارے کو، اس کو کچھ بھی نہیں کرو ان کو۔ اگر ہوتا نا کوئی بدماش قسم کا جو قرآن پاک حدیث پاک پہ عمل نہ کرنے والا ہوتا، وہ دماغ ٹھیک کرتا ہے، وہ وہاں بڑی بڑی فنن خانی، کیا بولتے ہیں فن خان کی مونس کیا ہوگا؟ فنن خانی ہوگا نا بھی، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں فنن خانی ہوگا۔ وہاں بڑی شکایتیں، کتنے کو ای میل آتے ہیں، میں لکھتا ہوں آپ کے شوہر آپ کو راڈ سے مارتے ہیں، آپ کے شوہر راڈ کو گرم کر کے مارتے ہیں، آپ کے شوہر آپ کو نچواتے ہیں، آپ کے شوہر آپ سے جاب کرواتے ہیں، دماغ سے مغز نکل جائے یہ جاب کرنا۔ آپ کے شوہر جو ہے وہ آپ کو کھانے کو نہیں دیتے ہیں، آپ کے شوہر یہ سب، ہاں سب تو ہے، لیکن کیا کہو؟ لیکن تکبر ہے اور کچھ نہیں ہے، جا ہے، جھکنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہاں، اور پھر فرمایا کہ یہ ضرورت ہے ہر کام میں دخل دینے کی۔ اب لوگ قطع تعلق کے یہ معنی سمجھے ہوئے ہیں کہ کسی بھی بھلی بری بات سے مطلب نہ رکھے چاہے گناہ ہوتا رہے۔ بعض مشائخ کی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ ایسے تارک ہیں کہ روپے کو ہاتھ لگانا برا سمجھتے ہیں اور کسی سے کچھ کام نہیں دیکھتے، نہ اچھے سے مطلب نہ برے سے۔ فرمایا یہ جہالت ہے۔ کیا کروں آگے؟
کئی صفحات رہ گئے، وہ ہمارے دوست جوڑ کر انشاءاللہ تعالی بھیج دیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور ایک بات ضروری بتا دوں انشاءاللہ تعالی، دو تین باتیں ضروری بات کرنی ہے. اب بہت بڑے پروفیسر کی بات رہ گئی نا. ہمارے ساتھی ہیں، پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ کوئی طریقہ بتاتے ہیں، اس سے بدماشیاں چھپ جاتی ہیں. ایک بات. دوسرا یہ کہ جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن، جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن کل فیصلہ ہوگا. رابطے کرنے والے رابطہ کر لیں کہ اتوار، جمعہ نہیں، غلط لکھا ہے، جمعہ نہیں، اتوار پیر اور منگل، یہ الٹا ہی لکھ دیا بھائی صاحب نے، گردن جھکا کر بیٹھا ہے. اتوار پیر منگل 3 دن چھٹی ہے نا، اور یہ لکھا ہے جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن میں عرفہ لگانا ہے، تو کل بھی لگانا شروع کر دیں. ہے جی. بہرحال اتوار پیر منگل، اور فیصلہ ہم کل کر کے کریں گے. یوٹیوب پر میرے دوستوں نے بتایا کہ میرے بہت بڑی تعداد میں بیانات ہیں، کوئی اور بیچتا ہے. ان دوستوں کو نصیحت کرتا ہوں، آپ کی محبت سے آنکھوں پر آپ اللہ کے لیے ایسا کر رہے ہیں، لیکن یوٹیوب اور فیس بک پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے. میرا نہ یوٹیوب ہے، نہ کوئی چینل ہے، نہ مجھے شوق ہے. لیکن آپ لوگ ابھی 2-3 ای میل آئے تھے کہ یوٹیوب سے ہمیں پتا، ہم نے یہ بیان سنا اور پھر برائی میں مبتلا ہو گئے. تو آپ جو میرے بیٹے ہیں روحانی، تو بیٹا آپ لوگ یوٹیوب پر مت بھیجو، آپ کوئی دوسرا طریقہ سیکھ لو، یا ہمارا ایپ نمبر دے دیں، یا یہاں کی ویب سائٹ دے دو آپ. لیکن یہ کام نہ کریں، اور دوسرے گناہ میں مبتلا ہوں گے. حالانکہ میں نے ایک بھی نہیں بھیجا بیان، نہ میرے دوستوں نے بھیجا ہے، لیکن محبت والے ہیں، مختلف ملکوں سے یہ کام کر رہے ہیں. جناب دوسرا شیخ کا نام بار بار نہیں لینا چاہیے، شیخ نے یہ کہا ہے، شیخ نے یہ کہا ہے. بھائی شیخ کیا بتا رہا ہے؟ قرآن پاک حدیث پاک کی بات بتا رہا ہے نا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات عرض کر رہا ہے. پلاٹ کے لیے میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ پلاٹ جو ہے اللہ نے سودا اللہ تعالیٰ کرا دیں کل، اس کے لیے جیسا بھی ہو، یا کسی اور کو توجہ دلائیں، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. حافظ ڈاکٹر شفقت چھوٹے بھائی حضرت کی اجازت یافتہ ہے، روزانہ مغرب کے بعد آ جاتے ہیں، تو کوئی بھی مشورے کے لیے آتا ہے تو منع نہیں کرتے ان کو. اور فرحان میاں غلام زادہ میرا حضرت کی اجازت یافتہ ہیں، مولوی فرحان میاں، درس قرآن بھی یہاں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھائیوں کے تعاون، والدین کی حضرت کی دعائیں، اور بھائیوں کا حد درجے کا تعاون کہ اب وہ پہلے 12:30 بجے تک ہوتے تھے، اب الحمدللہ رات تک ہوتے ہیں یہاں ماشاءاللہ. یہ بھی حضرت کی اجازت یافتہ ہیں. دعا کریں اللہ مجھے اور ہم سب کو، ہماری اولاد اور گھر والوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. میں اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، ان کے بیٹوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، احباب خصوصی کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے، قیامت تک کی ذریات کے لیے سب کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں اپنے دین کے لیے قبول فرما، دنیا کے لیے غیب سے خزانہ فرما دیجیے. 10 محرم کو صرف اپنے گھر میں، دوسرے گھروں میں بھیجنا نہیں ہے، نہ دعوتیں دینا ہے. اسی طرح بدعت پھیلتی ہے. یہ کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے کہ بزرگوں کا تجربہ ہے اس معاملے میں کہ محرم کی 10 تاریخ کو اگر کوئی گھر میں اچھی چیز ایک بڑھا لی جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے. جیسے 9 کی مغرب کے بعد 10 شروع ہو گئی نا، تو پھر اگلی دن مغرب تک دوپہر کو کھانے میں کوئی اچھی چیز رکھ دی، یا 9-10 کی رات کو کوئی اچھی چیز رکھ دی گھر میں. لیکن پھر بتا رہا ہوں دعوت نہیں دینی ہے اور پڑوسیوں میں بھیجنا نہیں ہے، ادلے بدلے کی کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح حلوے کی رسم بھی اسی طرح ہوئی نا، اس میں تو کوئی ایسا ثواب کا کام نہیں. اور مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جو پہلی محرم کو گزر گئی، تو ہمارے ساتھی پھر کلپ بنا دیتے ہیں کہ پہلی محرم کو جو 113 مرتبہ اپنے ہاتھ سے 113 دفعہ 113 مرتبہ جو اپنے پین سے خود لکھ لے، گزر گئی بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لے اپنے ہاتھ سے 113 مرتبہ. فرمایا سن لیں، حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ سنت حدیث نہیں ہے، یہ بزرگوں کا تجربہ ہے، حدیث نہیں ہے یہ. دیکھیں میں دوبارہ اس لیے بولتا ہوں کہ غلط فہمی نہ ہو جائے، بزرگوں کا تجربہ ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ بہت برکتیں عطا فرماتے ہیں. باقی الحمدللہ اگلی بار میں نے اعلان کیا تھا کہ اپنے مسائل، یہاں اللہ کے کرم سے بڑا اچھا انتظام اور بڑھ گیا ہے، تو اپنے مسائل کے لیے رجوع کر سکتے ہیں یہاں آ کر بھی، استفتاء جمع کرا کر بھی، اور یہاں پر نیٹ کے ذریعے بھی. تو اللہ کے کرم سے اس چند دنوں میں بہت زیادہ رجوع ہو گیا ماشاءاللہ. سافٹ ویئر کے لیے بتا دیا جی. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اللہ والا بنائے، عافیت والی حیات نصیب فرمائے. مسجد کے حال میں صف پر کچھ رقم ملی ہے،
اور ہمارے ساتھی آپ کھڑے ہو جائیں. مفتی انولک صاحب جو ہمارے امام صاحب بھی ہیں، ان کو جو ہے رقم ان کے پاس ہے، صفوں سے ملی ہے مسجد کے حال میں. اپنی رقم لے لیں اور شرط یہ کہ نوٹ کا نمبر بھی بتائیں گے. ہاں یہ بات نشانی وہی ہے جو بتا دیا بھائی. بہرحال اپنی رقم لے لیجیے. یہ لینا بھائی، یہ لینا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہاں ابھی مجھے پرچی نہیں ملی. کون سا راستہ بند ہے بھائی؟ سارے کریں نہیں. مچ پرچی کس کے پاس؟ جھوڑ چورنگی سے جھوڑ موڑ تک راستہ بند ہے. جھوڑ چورنگی سے جھوڑ موڑ تک راستہ بند ہے، تو دوسرے راستے سے جب واپس جائیں گے تو دوسرے راستے سے جائیں گے. ماشاءاللہ خواتین کی تعداد میں مجبوراً ایک بڑھا رہا ہوں، کیونکہ تعداد غلط لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ میں اس کو بدل رہا ہوں. خواتین کی تعداد شاید 421 ہے، یہاں لکھا ہے 420 ہے، تو یہ تعداد صحیح تھوڑی ہے کوئی. تو 421 ہے یا 419 ہے؟ ٹھیک ہے جی چلیں بھائی. پھر بتا رہا ہوں جوڑ موڑ سے جوڑ چورنگی تک راستہ بند ہے.